अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, आज कराची में पीडीएम अपना पहला पावर शो दिखाएगी। रीगल चौक पर एहतजाजी मुजाहरे से मौलाना फजल रहमान समेत दीगर पीडीएम की क़यादत खिताब करेगी। अहम ज़राए का कहना है कि आज पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी है, जो कि इस्लामाबाद तक मार्च में तब्दील होगी। इसी हवाले से जो है हुकूमत ने अपनी क्या हिकमत अमली तैयार की है, इस हवाले से आज अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एमपी गजाला साहिबा, और साथ हमारे साथ मौजूद है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कामरान साहब। आपको खुशामदीद कहूँगी। कैसे आप लोग खैरियत से? गजाला साहिबा, जिस तरह से आज फजल रहमान साहब जो है पीडीएम और सब मतलब आपके सामने सारे मामला, इससे पहले भी कई दफ़ा जो इस तरह के मुजाहरे किए गए हैं, तो आप क्या समझते हैं ये जो मुजाहरा होने जा रहा है आज कराची में, आज पहला पावर शो दिखाने जा रहे मौलाना फजल रहमान साहब, तो क्या हुकूमत को कोई असर पड़ सकता है? देखिए, आपने जो सवाल किया है, बात यह है कि मौलाना फजल रहमान के साथ पीडीएम में पीपल्स पार्टी तो अभी नहीं है, लेकिन नवाज लीग है उनके साथ और दूसरी पार्टियां भी हैं। तो वो सब मिलकर वो आज अपना जलसा यहाँ पर कराची में कर रहे हैं। शाम को जलसा है उनका। तो ये राइट हमारी डेमोक्रेसी में सबको हक है जमहूरियत में कि वो कहीं भी अपना जलसा, अपना जुलूस कर सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं, लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। आपने देखा होगा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने और नवाज शरीफ ने भी लॉन्ग मार्च हुकूमतों के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ बीबी ने और मुशर्रफ के खिलाफ बीबी ने बड़े बड़े लॉन्ग मार्च किए थे। तो ये जमहूरी हक है हर पार्टी का, क्योंकि यहाँ पर जमहूरियत में बोलने की आज़ादी, जलसे जुलूसों की आज़ादी, आप अपनी बात करने की आज़ादी, वो राइट है, तो उनको आप मना नहीं कर सकते। लेकिन रात मैंने देखा कि असद उमर साहब जो लैंग्वेज बोल रहे थे, तकरीर कर रहे थे, तो मुझे नहीं लग रहा था कि कोई वो फेडरल हुकूमत का वजीर है और इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ है, पढ़ा लिखा है। वो कह रहा था कि हम अगर लॉन्ग मार्च यहाँ से, कराची से या कहीं से भी इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे तो हम तशद्दुद करेंगे, हम ज्यादती करेंगे उनके साथ। तो मुझे अजीब लग रहा था कि एक बहुत बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ बंदा और पढ़ा लिखा बंदा, उसकी ज़ुबान से, उसके मुंह से ऐसे वर्ड निकल रहे थे जैसे अनपढ़ लोग, जाहिल लोग, घिरे हुए लोग। मुझे तो वो लग रहा था वो बंदा असद उमर, क्योंकि हर किसी को हक है। तुम लोगों ने 3-4 माह एक धरना लगाया था, वो भी असेंबलियों के सामने, वो बड़ी बड़ी आपने टीवी स्टेशनों पर जाके धावा बोला, आपने कोर्टों के ऊपर जाके हमले किए, आपने असेंबलियों में जाकर हमले किए, आपको किसी ने तशद्दुद नहीं किया, लेकिन आपने ज्यादतियां की हैं। और इस तरह तो आप लोग जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोई भी अगर तशद्दुद करना, अगर खुद आप दहशत गर्दी कर रहे हैं, आपने दहशत गर्दों को तो उनके साथ मुआहदे किए हैं, लेकिन आप वही दहशत गर्दी खुद बोल रहे हैं, वही दहशत गर्दी कर रहे हैं। अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ कि हमारे हुक्मरान जो है नाअहल है, जो ऐसी जबान बोल रहे हैं। ठीक है जी, गजाला साहिबा, आज पीपल्स पार्टी जलसे में शिरकत करेगी? देखिए, जलसे की रात मौलाना फजल रहमान से हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई थी, लेकिन आज के जलसे में हम नहीं हैं। अभी हम उनके साथ, क्योंकि पहले तो थे उनके साथ और बड़ा जलसा हुआ था यहाँ कराची में, और तो उनके साथ थे। अब आज के जलसे में पीपल्स पार्टी नहीं है। ठीक है जी। कामरान साहब, आपने सुनी सारी गुफ्तगू गजाला साहिबा की, आपकी जमात जो है वो किस तरह से इस जलसे को देखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम इशू को जो है वो डिस्कस करने के लिए हमें मदऊ किया। मैं समझता हूँ कि ये जो पीडीएम की जो चल रहे हैं पिछले कई साल से, तकरीबन 2 साल से जो मुसलसल ड्रामे देखने में आ रहे हैं, तो इसमें संजीदगी का मुजाहरा किसी पार्टी या किसी जमात की जानिब से जो है वो नहीं किया जा रहा। पीडीएम अपने अपने ज़ाती मफादात निकाल कर और ज़ाती मफादात लेकर जो है वो साइड हो जाती है। जैसे कि पीपल्स पार्टी की मिसाल है कि अपने तमाम तर मामला जो है वो तय करके सेनेट में, और ये जो बाई इलेक्शन थे मुख्तलिफ जो है, ये अपने तमाम तर जो है इशूज़ जो थे और जो इनके मामला थे और जो दीगर जो मामला हैं जो
بہت سارے اداروں سے منسلک جو ان کے معاملات ہیں وہ سارے معاملات نکالنے کے بعد میں یہ سائڈ پر ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ڈرامہ اور یہ ٹائم گین کرنے کے لیے اور سیاسی طور پر اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اگر اس میں سنجیدگی کا اگر مظاہرہ کیا جاتا تو میرے خیال سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی، لیکن یہ صرف اقتدار کی خاطر جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ پاور شو کر رہے ہیں مختلف ملک کے مختلف حصوں میں، جبکہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ جو ملک میں جو نظام، جو کرپٹ پولیٹیکل اور بوسیدہ گلا سڑا ہوا جو نظام رائج ہے، اس نظام کو اٹھا کر کے پھینکیں. یہ صرف اقتدار کی خاطر جو ہے وہ چلے کامران صاحب آپ نے مانا اس چیز کو کہ ملک میں اس طرح کا گلا سڑا جو نظام ہے تو آپ لوگ ایکسیپٹ کرتے، تو آپ لوگ کیوں نہیں اس کے خلاف آواز اٹھاتے؟ میرے خیال سے ایم کیو ایم کی بنیاد ہی اسی چیز پر ہے. ایم کیو ایم اسی سسٹم کے خلاف ہی وجود میں آئی ہے. اور بالکل ایم کیو ایم ایک ریئیکشنل پارٹی ہے جو اس سسٹم کے خلاف لڑتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہے، اور جس کی مشکلات اور جس کے مسائل سے جو ہے وہ آج بھی دو چار ہیں. میں اس وقت یہاں پر بیٹھا ہوں لیکن ہم مختلف مسائل میں گرے ہوئے ہیں. یہ اس کی سزا، اسی سلسلے کی سزائی تو دی جا رہی ہے، اسی آواز بلند کرنے کی سزائی تو دی جا رہی ہے آج تک ایم کیو ایم کو. جی کامران صاحب کہتے ہیں کہ اس پہ پیپلز پارٹی کے اپنے مفاد ہے اور باقی دیگر جماعتوں کی، جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہے بیسیکلی اپنے مفاد کے لیے کیا جا رہا ہے. ملک میں جو صورتحال ہے ابھی، جو مہنگائی، سونامی مہنگائی ہے اور بم گرائے جا رہے ہیں روزانہ. 15 دن کے بعد پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. کبھی ابھی آپ دیکھیں 148 تک تو آ گیا ہے، میں سمجھ جو 200 تک تو. اور آج آپ دیکھیں، آپ نے ضرور دیکھی ہوگی اخبار، اس پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ $178 بڑھ گیا ہے. تو جب ڈالر اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو آٹومیٹک 17.37% جو ہے مہنگائی ہو گئی اس ہفتے کی. اور جب آپ اتنی مہنگائی کریں گے، کیا اپوزیشن چپ کر کے بیٹھ کے حکومت کے تماشے دیکھے؟ جب لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اپوزیشن اپنا کردار ادا کرے گی. اپوزیشن کا کردار یہ ہے کہ آپ اسمبلیوں میں آواز اٹھائیں، آپ روڈ رستوں پر آواز اٹھائیں، آپ لوگوں کے ساتھ ان کے حق کے لیے لڑیں. تو یہ میں نے یہ پہلے بھی کہا کہ یہ ہمیں رائٹ ہے، اپوزیشن پارٹیوں کو حق ہے کہ وہ حکومت کے خلاف احتجاج کر سکتی ہیں. آپ اسمبلی میں بھی ابھی جو دیکھیں اس حکومت میں ڈرامے ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں روزانہ ڈرامے. اب مشترکہ اجلاس تھا ای وی ایم پر، تو اس پر انہوں نے کل کا اجلاس تھا ملتوی کر دیا. یو ٹرن لینا تو عمران کی اور عمران کی حکومت کی عادت ہے. تو اس طرح کے، کیونکہ آپ نے اپوزیشن کو ساتھ نہیں ملایا. جب ملک، آپ کہہ رہے ہیں ملک مشکل حالات میں ہے، جب مشکل حالات میں ہے تو جو اپوزیشن ہے وہ آپ ان سے مل کر ان سے ڈسکس ہو سکتا ہے، ان سے باتیں ہو سکتی ہیں. جب عمران نے دھرنا لگایا تھا، نواز شریف کی حکومت تھی، تو اپوزیشن ان کے پاس گئی تھی کہ آپ دھرنا ختم کریں، حکومت میں آ کے اپوزیشن اس میں بیٹھے. اسمبلی نہیں جاتے تھے، آپ ووٹ لے کر آئے، اتنے سال اسمبلی نہیں گئے تھے، 1.5-2 سال تو وہ اسمبلی نہیں گئے تھے اور بیٹھ کے پیسے لے رہے تھے. جو بھی ان کے مراحت ہوتی ہیں وہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے لاکھوں روپے لیے. لیکن جب آپ اس طرح کی صورتحال جہاں پر لوگ خودکشیاں کریں، جہاں پر روٹی نہ ملے، رات کل آپ نے اسمبلی میں دیکھا کہ ایک تو وزیر، میں نے اسد عمر کی بات کی، دوسرا حماد اظہر صاحب کی میں آپ کو بات سناؤں کہ وہ مذاق کے اوپر مذاق، عوام کے ساتھ مذاق. گیس نہیں ہے ملک میں، حالانکہ سندھ جو ہے وہ 70% گیس پیدا کرتی ہے، لیکن سندھ کو گیس نہیں ہے. اور رات کل وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں ہم اتنی گیس دیں گے 3 ٹائم کی. صبح کو جس طرح ہم ٹیبلٹ کھاتے ہیں، ڈاکٹر ہمیں دیتے ہیں صبح دوپہر شام، وہ ہمیں ٹیبلٹ دے رہے ہیں عوام کو کہ آپ کا. ہاں وہ پوچھ رہے ہیں اسمبلی کے اپوزیشن والے کہ انڈا بن سکتا ہے، تو اس نے کہا ہاں انڈا بن سکتا ہے لیکن روٹی آپ باہر سے لیں گے. تو باہر سے جو 25 روپے روٹی مل رہی ہے، آپ بتائیں وہ غریب بندہ نہیں خرید سکتا. غریب بندے کی وہ سکت ختم ہو گئی، خرید قوت ختم ہو گئی، ہم جیسے لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے. تو یہاں پر جو آپ سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ان کا وہ تنخواہ تم نے بڑھائی نہیں ہے. فیڈرل حکومت نے یا نواز نے، عمران کی حکومت نے کسی کی جو امپلائیز ہیں جو ان کے لیے انہوں نے پیسے نہیں بڑھائے، بجٹ نہیں بڑھائے. ان کی 10%، ہم نے 20% رکھی، اور مزدوروں کی سندھ حکومت نے 25,000 روپے رکھی.
देखिए इस तरह के 25,000 भी कम है, जो इतनी महंगाई बढ़ गई है, 100% महंगाई हो गई। आज मैंने देखा कि दाल की कीमत बढ़ गई है, अंडे की कीमत बढ़ गई है, दूध की, जो बच्चे भी दूध पीते हैं, जो हम सुबह को उठ के चाय बनाते हैं, वो भी हम नहीं ले सकते, गरीब लोग वो भी नहीं ले सकते दूध। चले आप चाय बनाकर और आप रोटी बनाकर खा लेते हैं, कुछ बिल्कुल, नहीं ये बना बात तो सकते, ठीक है। अभी लेकिन जब जिस दिन चीनी और आटे का कहा गया इतना था कि बड़ा महंगा, बहरान फिर है। मैंने कहा एक गरीब आदमी जो है मतलब सुबह का नाश्ता कर लिया जी, करता था पराठा और चाय, बिल्कुल। मतलब वो इतने लग्जरीज अपने तो वो नहीं अफोर्ड कर सकता, अंडा, लेकिन अंडा पराठा पराठा और चाय के साथ कर वो सकता है, भी लेकिन अब तो उसके वो लिए- भी वो उसके लिए छीनी मैसर गई है। नहीं है। तो बिल्कुल। ये ज्यादतियां हो रही हैं अवाम के साथ। क्या अपोजिशन में तो अपने भाई एमकेएम वालों ने भी अभी कल मीटिंग की थी, खालिद मगर साहब ने, तो वो कह रहे थे कि अगर महंगाई पर इन्होंने बात नहीं की, इनका राइट है कि आप बात करें, लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, तो आप खामोश क्यों बैठे हैं, आप एहतजाज करें। बिल्कुल उन्होंने कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने जलसे जुलूसों में, कि वाकई महंगाई हो रही है तो हम हुकूमत का साथ नहीं देंगे। अगर लोग मर रहे हैं, लोग सड़कों पर आएंगे, इनको भी सड़कों पर आना चाहिए कि इतना जुल्म हो रहा है पाकिस्तान के अवाम के साथ। रोजाना आप पेट्रोल बढ़ रहे हैं, पेट्रोल जैसे ही बढ़ता है आपको पता है ऑटोमेटिक हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। अगर 10 रुपए बढ़ा है तो वहां पर भी 10 रुपए बढ़ जाते हैं। सही बात है। तो ये जुल्म है पाकिस्तानी अवाम के साथ, और अपोजिशन का निकलना, मैं समझती हूँ इससे ज्यादा अब एहतजाज करने चाहिए हुकूमत के खिलाफ। ठीक है जी कामरान साहब। जी देखिए, महंगाई की मेरी बहन ने बात की, बिल्कुल सही। और इस पर जितनी सख्त तशवीश का इजहार हमारी राब्ता कमेटी में और कैबिनेट में, जो हमारे एक वजीर हैं अमीनुल हक भाई, वो कैबिनेट में जिस तरह से अपने इश्यूज को उठा रहे हैं और आवाम की जो तकालीफ हैं, दुख तकालीफ, बिल्कुल ये जिस तरह से पेट्रोलियम की कीमत में आए दिन हर हफ्ते जो होशरबा इजाफा किया जा रहा है, इससे बिल्कुल एक आम आदमी, एक गरीब तबका जो है, जो मजदूर पेशा तबका है और मिडिल क्लास, बल्कि लोअर मिडिल क्लास, बल्कि अब तो मिडिल क्लास, अमीर तबके तक भी इसके असरात जो है वो पहुंचना शुरू हो गए। जैसे मेरी बहन कह रही हैं, तो जब इन तक असरात पहुंच रहे हैं तो समझ लें कि फिर तो यकीनन जो है वो महंगाई जो है वो सर चढ़कर बोल रही है। तो बिल्कुल आम तबका जो है वो तो समझ लें कि चक्की की तरह जो है उसको पीस दिया गया और इस पर हर फोरम पर जो है वो आवाज बुलंद की जा रही है। इस पर न सिर्फ सख्त तशवीश का इजहार किया जा रहा है, बल्कि संजीदगी से गौर करते हुए हुकूमत की बॉल में, कोर्ट में बॉल जो है वो डाल दी गई है और इस इशू पर मेरे ख्याल से कोई समझौता जो है वो नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल एमक्यूएम का जो है वो क्लियर रिस्पॉन्स है और इस हवाले से सोचो विचार जारी है। हम दूसरी साइड पर जो दीगर जो मुफाद परस्त पार्टीज हैं उनको भी मौका नहीं देना चाहते और मुल्क की सूरत हाल इस चीज की मुतहम्मिल नहीं हो सकती इस वक्त के मुल्क को जो है कोई फौरी तौर पर नया इलेक्शन वो अरबों और खरबों रुपए का जो है वो सिलसिला बनता है और मुल्क की जो है वो जो सूरत हाल है, माली सूरत हाल है, वो मैं समझता हूँ कि पस्ती की जानिब जो है वो जा रही है और बिल्कुल सिफर इसको अगर कह लें तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा दुरुस्त होगा। लेकिन अभी खान साहब की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, वो तो कह रहे माशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है और बाकी जो उन्होंने बातें की थी। तो खान साहब तो कुछ भी कह सकते हैं, चले आपने माना तो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। वो आए दिन हम जो है वो चटकले जो है वो सुन रहे होते हैं मुख्तलिफ वज़रा के, जिस तरह से मेरी बहन ने भी कहा कि 2 वज़रा ये फरमा रहे थे, तो इनका जो जी आता है वो कह देते हैं, लेकिन हकाइक से मेरे ख्याल से हकाइक जो है वो मुख्तलिफ है। पीएम साहब को भी ये सोचना चाहिए, संजीदगी से सोचना चाहिए कि मुल्क किस डगर की जानिब जो है वो गामदन है। आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिसती चली जा रही है। गरीब आवाम से अलावा एक सांस लेने के और मेरे ख्याल से तमाम तर चीज़ों पर जो है वो टैक्स आयद कर दिया गया है। बिल्कुल टैक्स आयद किया जाना चाहिए। टैक्स जो जितनी भी जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं यहाँ पर जो है वो आवाम जो है हर फर्द जो है वो टैक्स देता है। बिल्कुल टैक्स दिया जाए। आप जागीरदारों से टैक्स लें, आप वडेरों से टैक्स लें। आपको मैं एक मज़े का खेज बात बताऊं आपको, जो सिंध का जो बजट है, सिंध की हम बात कर लें, जिस तरह से मेरी बहन ने कहा कि 70% गैस जो है वो ये प्रोड्यूस करता है, सिंध जो है वो वफाक को देता है, बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह से वफाक को कराची शहर, जिस शहर में हम बैठकर बात कर रहे हैं, जहाँ का ओनर हो रहे हैं, जिस आवाम का ओनर हो रहे हैं, तो यहाँ ये शहर जो है वफाक को तकरीबन 70%
89 या ऐसा 69 या ऐसा कुछ है, 70%, और सिंध गवर्नमेंट को 99%। कितना? 99%। मतलब सिंध गवर्नमेंट का जो बजट है इसका टोटल डिपेंड जो है वो कराची शहर है। कराची में तमाम तर चीजों पर टैक्स आयद कर दिए गए। इसके बरक्स अगर देखें हम, सिंध के जो वडेरे हैं इनके घर में एक एक गाड़ी जो है वो कई करोड़ रुपए मालियत की गाड़ी है। इनकी जमीनें कब्जा करके, या जैसे भी, वो एक अलग इशू है, लेकिन जैसे भी ज़रूरी जमीनें जो है वो हथियाली हैं और उस पर जो है वो काम कर रहे हैं। करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए महाना के हिसाब से जो है वो सालाना अरबों रुपए कमा रहे होते हैं। अरबों रुपए महाना कमाने के बाद में इनका टैक्स देखिए, पूरे मुकम्मल सिंध का टैक्स सिर्फ 56 करोड़ रुपए। और यहाँ कराची शहर ने जो व्हीकल टैक्स की मद में जो टैक्स दिया है, लोगों ने जो चालान किए गए लोगों के, वो 61 करोड़ रुपए, 62 करोड़ रुपए। ठीक है सर, वो टैक्सेस की बात एक दीगर, एक जो बढ़ती हुई महंगाई है, अभी आपने कहा कि इसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे, तो क्या इस पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है? तो क्या ये जो फैसला आप लोग कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं, तो क्या हुकूमत से मुत्तहदा अलग होने जा रही है इस फैसले के गौर करने के बाद? इस ऑप्शन पर भी गौर किया जा रहा है। तमाम तर बहुत सारी मुख्तलिफ चीजें जो है वो ज़ेर गौर हैं और संजीदगी का मुजाहरा किया जाएगा। संजीदगी से और सोचो विचार के बाद में कोई फैसला लिया जाएगा, जल्दबाजी नहीं। मुल्क को हम गैर मुस्तहकम करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। मुल्क जो है वो किसी भी किस्म की अनारकी और किसी भी किस्म की जो है वो गैर मुस्तहकम की सूरत हाल को बर्दाश्त करने को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुल्क जो है, मुल्क की जो सूरत हाल है। तो सर आपको ये सवा तीन साल बाद क्यों जाके ख्याल आया? इससे पहले भी तो मामला चल ही रहे थे। नहीं, 3-3.5 साल से नहीं, हर मर्तबा देखिए, हर मर्तबा जो है वो कैबिनेट में हमारा एक वजीर है, एक वजीर की आप बात कर लें, अमीनुल हक भाई की बात कर लें, इस मिनिस्ट्री की बात कर लें, इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लें, तो यहाँ पर हर जो आवाम के इशूज हैं वो बिल्कुल जो है वो टेबल किए जाते हैं कैबिनेट में, जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात से हर मर्तबा। और इस मर्तबा भी ऐसा ही किया गया, महंगाई के इशू पर भी, और ये जो नया एक इशू जो चल रहा था वोटिंग के हवाले से, इस पर भी जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात से जो है वो आगाह किया गया। ठीक है जी गजाला साहिबा। देखें, कामरान भाई ने जो बात की कि हम इमरान खान के साथ रहकर बड़े खुश हैं और इमरान खान पाकिस्तान को मुस्तहकम कर रहा है, तो पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए हम इमरान खान के साथ हैं। तो ये सियासी सूरत हाल की बात कर रहा था, मैं जमहूरी निज़ाम की बात कर रहा था। एक मिनिस्ट्री आपको देकर, लॉलीपॉप देकर आपको खामोश करा दिया गया है, लेकिन MQM का जो मुझे खुशी है कि ये बहुत मस्बत रवैया रख रहे हैं अभी इमरान खान की हुकूमत में PTI के साथ। अगर पहले भी इनके मस्बत रवैये होते तो काफी तब्दीली आ जाती सिंध में भी, क्योंकि इनका जो भी रवैया होता था 8 दिन 15 दिन में कराची बंद हो जाता था। तो भाई ने सही कहा कि क्योंकि हमारा सिंध का कैपिटल रेवेन्यू यहाँ से पूरे पाकिस्तान को हम जो है ना दे रहे हैं, पूरा पाकिस्तान यहाँ से बन रहा है या चल रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे भी इश्यूज हैं, क्योंकि जिस तरह आपने पहले बात की थी कि 18th अमेंडमेंट के बाद NFC अवार्ड जो था वो हमें, और जो सिंध के राइट्स हैं, पानी नहीं मिल रहा हमें। अपने वडेरों उनकी बातें तो की, लेकिन जब हमें पानी नहीं मिलेगा, हमें वो पैसे नहीं मिलेंगे, हमें बजट नहीं मिलेगी, तो आप वो वडेरे वो शायद वो खत्म हो गए। वो जमीनें उनकी कई एकड़ बंजर बनी पड़ी है, उन पर तो आप फसल नहीं उगा सकते जितना उनका हो रहा है। लेकिन जो इस महंगाई में, जिस तरह मेरे भाई ने मेरी बात की, मैं मिडिल क्लास की बंदी हूँ, ना मेरे पास फैक्ट्रियाँ हैं, ना मेरे पास ज़मीनें हैं, और मैं अपनी पार्टी की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मिडिल क्लास से लोगों को ऊपर लेकर आए हैं। लेकिन जिस तरह के आप टैक्सेस का, जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे तो टैक्सेस लें, उनसे तो अपने टैक्स का, हम बार बार यही कहते हैं कि आप टैक्सेस का दायरा बढ़ाएं। और शौकत तरीन बैठकर बातें तो करते हैं, कई लोग आए इस हुकूमत में, तो पता नहीं कितने फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए 3 सालों में, पता नहीं कितने PNDP, अपने ही लोगों पर आपको इत्मीनान नहीं था। आप जब कंटेनर पर खड़े होकर असद उमर की बातें करते थे कि असद उमर आएगा, बस यूं तब्दीली हो जाएगी, 100 दिन में हम पूरा पाकिस्तान चेंज करने, 100 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर भी देंगे, तालीम के ऊपर भी फोकस करेंगे। बिल्कुल ठीक है गजाला साहब, बिल्कुल ठीक कह रही है आप। मुझे बार बार ब्रेक की भी कॉल की जा रही है, हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक से पहले मैं ये कहना चाहूंगी, अगर ऐसी तब्दीली तो ऐसी तब्दीली हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहे।
جی ناظرین، خوش آمدید۔ بریک سے ہم حاضر ہو چکے ہیں۔ غزالہ صاحبہ، بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے، جس طرح آپ نے کہا کہ میں خود مڈل کلاس سے میرا تعلق ہے اور میں پارٹی کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے۔ اور کامران صاحب نے کی بھی آپ نے گفتگو سنی، تو اس پہ آپ کیا اپنی رائے دینا چاہیں گے؟ کامران بھائی کے جو انہوں نے جواب دیے ان کے بھی میں نے جواب دیا کہ ایم کیو ایم جو پہلے کرتی تھی اب شکر ادا کرتے ہیں ہم کہ عمران خان کے ساتھ انہوں نے جو تعاون کیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ مثبت رویے اختیار کیے ہیں۔ تو دیکھیں اب ایم کیو ایم کی جو کارکردگی تھی اتنا ان کا خراب ہو گیا تھا کہ آخر میں ان کو غدار بھی کہا گیا کہ ان کا جو لیڈر تھا الطاف بھائی، وہ اب تو یہ نام لینے کے لیے بھی تیار نہیں، میں نام لے رہی ہوں لیکن ان کو بھی تو منع کیا گیا۔ لیکن دیکھیں ہمارے ملک کی جو جمہوریت ہے ان کو چلنے نہیں دیا گیا۔ آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو سے پہلے بھی جو جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ ہوتے آ رہے ہیں، وزیر اعظموں کو آپ ٹائم نہیں دے رہے کام، یہ بھی وجہ ہے جو ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کامران بھائی بھی یہ بات کریں گے کیونکہ ظاہر انہوں نے دیکھا ہے جمہوریت، سیاست، اور پڑھا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ ہمارے ملک میں جو ہم لوگ چن کر لے کر آتے ہیں، ووٹوں سے آتے ہیں، تو ان کو صحیح طریقے سے کام نہیں کرنے دیا جاتا۔ اچھا، عمران خان کے ساتھ وہ مصیبت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت آئی تو ان کو 88 میں 18 ماہ بس وہ بیٹھی تھی، حالانکہ اس کے بعد نواز شریف کو اس کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا، پھر جو بی بی آئی، پھر ان کے ساتھ پھر جو حکومتیں آتی گئیں، تو ہمارے اصل میں 58-2 بھی جو تھا نا وہ بڑی مصیبت تھی، کیونکہ صدر آئے اور کہ تحلیل کر دے ساری جمہوریت کو، ساری اسمبلیوں کو۔ تو جب ہم 2008 میں ہماری حکومت آئی پیپلز پارٹی کی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد وہ بڑا خطرناک سانحہ ہوا ہے ہمارے ملک کے ساتھ جو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ تو وہ ان کے آنے کے بعد آصف زرداری صاحب صدر بنے، تو انہوں نے اور ہماری پارٹی نے یہ سوچا کہ بیٹھ کر کے جمہوری قوتوں کو مضبوط کیا جائے، پارلیمنٹ کو مضبوط کیا جائے۔ تو ان کا جو اپنا حق تھا، جس طرح پارلیمنٹ کو تحلیل کرنا، ختم کرنا، 58-2 بھی وہ انہوں نے ختم کیا، ٹھیک ہے، اور سارے جو رائٹس تھے وہ پارلیمنٹ کو واپس کیے کہ وزراء اور وزیر اعظم اور وہ جو فیصلے کریں عوام کے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ عوام سے ووٹ لے کر آتے ہیں۔ عوام کا درد ہم جاتے ہیں، بھائی بھی الیکشن میں کھڑے تھے، بھائی کو بھی پتا ہے کہ الیکشن جیتنا ایک تو مشکل ہے، دوسرا لوگوں کے ساتھ رابطہ بھی ہوتا ہے، اور ہم ایک جگہ پر جاتے ہیں، یونین کاؤنسل میں جاتے ہیں، گاؤں جاتے ہیں، گلی جاتے ہیں ووٹ لینے کے لیے، تو ہمیں پتا ہوگا کہ میرے ایریا میں، یا کامران بھائی جاتے ہوں گے، کامران بھائی کو پتا ہوگا کہ اس کے ایریا میں کون سی کمی ہے، کیا کرنا چاہیے مجھے، لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، اسپتال ضروری ہے یا اسکول ضروری ہے یا کالج ضروری ہے یا روڈ ضروری ہے یا ڈرینیج نالیاں ضروری ہیں، یا تو اس وجہ سے میں یہ موقع آپ کو دیا جائے گا موقع۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جو ہم جیت کر آتے ہیں کہ ہمیں مسائل کس طرح حل کرنے، جب ہم اسمبلیوں میں جاتے ہیں تو ہم اپنے ایشوز پر بات کرتے ہیں، ہم اپنے مسائل پر بات کرتے ہیں۔ غزالہ صاحبہ، لیکن یہ آپ نے جب بات یہاں پہ کی ایجوکیشن، ہیلتھ، یہ باقی تو یہ تو سندھ میں بھی اسی طرح کے معاملات ہیں، نہ ایجوکیشن ہے نہ ہیلتھ ہے۔ ندا، میں نے وہی بات کی، میں نے آپ کو بتایا آپ بھی ایم پی ہے، آپ بھی لوگوں کی ووٹ لے کے منتخب ہوئی ہیں، لوگ جس اعتماد سے، جس امید سے ووٹ دے کے آپ لوگوں کو سلیکٹ کرواتے ہیں۔ بات کر رہی تھی کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جب ووٹ لے کر آتے ہیں، ان کے ایشوز دیکھ کر آتے ہیں، ان کے مسائل دیکھ کر آتے ہیں، اور جب ہم اسمبلیوں میں آتے ہیں تو ہم یہی سوچ کر آتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر ان کے ایشوز پر بات کریں گے، ان کے لیے قانون سازی کریں گے، تاکہ ہم جو مسائل ان کے حل کریں۔ جب تک ہم قانون سازی نہیں کریں گے، جب تک مسائل حل نہیں ہوں گے، تو اسمبلیوں کو چلنے نہیں دیا گیا۔ مسلسل پاکستان 77 سال ہو گئے، تو پاکستان کی اسمبلیوں کو چلنے نہیں دیا گیا۔ تو ہماری پیپلز پارٹی کی یہی سوچ ہے کہ اسمبلیاں چلیں، وزیر اعظم جو ووٹ لے کر آتا وہ 5 سال کام کرے، دوسرا کام کرے، تاکہ وہ جو ڈیلیور اگر نہ کرے تو وہ احتساب عوام لے، ٹھیک ہے، وہ جب واپس جائے تو عوام احتساب لے کہ آپ نے یہ ہمارا کام نہیں کیا، تو ہم
آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. لیکن غزالہ صاحبہ 18ویں ترمیم کے بعد صبح خود مختار ہے, اسی کی تو یہاں پہ جو پروجیکٹس ہوں گے وہ تو سندھ حکومت کے زیر نگرانی ہوں گے نا ساری چیزیں, وہ اسمبلی میں جا. میں وہیں آ رہی تھی کہ 58 بھی جب ختم ہوا, 18th امینڈمنٹ ہوئی, تو 18th امینڈمنٹ کے بعد ہماری یہی ہمارے آصف زرداری صاحب اور ہماری حکومت کا یہی تھا کہ صوبوں کے پاس جائے, جو ہمیں رائٹ ہے, جو ہمارے آئین کے طرف سے رائٹ تھا, تو وہ صوبوں میں جائے تاکہ وہ صوبے اپنی مرضی سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یا دوسرے روڈ انفراسٹرکچر جو بھی ہے, لیبر ہے یا کوئی بھی, وہ اپنی مرضی سے کام کریں. وہ جو وزراء لے کر آ رہے ہیں, وہ جو ووٹ لے, ان کو پتا ہے. میں وہی کہہ رہی تھی کہ ہمیں ان ایشوز کا پتا ہوتا ہے, تو وہ کام کریں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کام کرنے نہیں دیا جا رہا. اور اس کے بعد ہمارا جو چلے, ہمیں وہ پہلے تو جو ووٹ ملے, جو بجٹ ملی, وہ کام ہوا. سندھ میں جو ابھی آپ دیکھیں انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے, ہیلتھ کا, ایجوکیشن میں کام ہو رہا ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم نے بہت سارے این آئی سی وی جی کے علاوہ, اور میرے خیال سے نہیں, آپ نے این آئی سی وی ڈی کے علاوہ اور بہت کچھ بنا ہوا ہے. ایس آئی یو ٹی دیکھے, ایس آئی یو ٹی سکھر میں بنا ہوا ہے, بہت بڑا ہے, وہاں ہاسپٹل بنا ہوا ہے جہاں پر کڈنی کے. آپ گمبٹ جائیں, وہاں پر گیمز بہت بڑا ایسا ہے, آپ جائیں گی, میں آپ کو دعوت دیتی ہوں, آپ آئیں دیکھیں, آپ جا کے دیکھیے تو صحیح. تو وہاں پر ایسے لگے گا کہ ہم کہیں باہر کے ملک میں آئے ہیں. اتنا بڑا انفراسٹرکچر, وہاں پر اتنے ایکوپمنٹ اچھے بنے پڑے ہیں. یہاں پر ہم نے اتنا بڑا ٹراما سینٹر بنایا تھا کراچی میں, جس میں 500 لوگوں کو وہاں پر جو جل کر آتے یا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, یا وہاں پر ٹراما سینٹر, آپ جا کے دیکھیں, آپ دیکھیں. جناح کو ہم نے بنایا, ہم نے سول اسپتال پر کام ہو رہا ہے, اور بہت ساری ہاسپٹل بنائی ہیں. آپ جائیں, بی ایچ یوز بنے ہوئے ہیں یونین کاؤنسل میں, ہر ایک یونین کاؤنسل میں ہم نے میٹرنٹی ہوم بنائے. لیکن پروجیکشن آپ لوگ نہیں کر رہے ہماری, لیکن ہم نے بہت کام کیا ہے. نہیں, ایسی بات نہیں, جو اچھی کارکردگی ہوتی ہے تو ہم میڈیا ہمیشہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے. کامران صاحب جی, آپ کو بار بار موقع آپ مانگ رہے تھے, میں نے موقع آپ کو دے دیا. سب سے پہلے تو میری بہن نے بات کی کہ غداری اور یہ نام نہیں لے سکتے. ہم بانیان پاکستان کی اولادوں میں سے ہیں, اولادوں کی اولادیں ہیں. ملک کے خلاف کوئی بھی ہو, وہ الطاف حسین ہو یا پھر کوئی سندھو دیش کا کوئی سرپرست ہو, سندھو دیش کی جس طرح سے سندھ میں جو پچھلے 13-14 سالوں سے جس طرح سے آزادی دی گئی, اور اندرون سندھ کے ساتھ ساتھ اب کراچی شہر میں, کراچی شہر کی یونیورسٹیز تک بھی یہ دہشت گرد, جو ملک دشمن دہشت گرد ہیں, وہ پہنچ گئے اور ملک کے خلاف جو ہے وہ کھلے عام نعرے بازی اور یہاں پر آئے روز پروٹیسٹ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہوتا ہے. تو ایسے ہر شخص کے خلاف سب سے بڑی اگر کوئی دیوار ثابت ہوگی تو وہ ایم کیو ایم کا ایک کارکن ہوگا, مجھ سمیت ایم کیو ایم کا ایک کارکن ہوگا. اور غداری کی بات رہی تو غداری میں تو دیکھیے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پر بھی یہ الزامات ہیں کہ انہوں نے انڈیا کو خط لکھے اور امریکہ کو خط لکھے, پاکستان کے خلاف, فوج کے خلاف. محمود اچکزئی صاحب کا سامنے ہیں, میاں لطیف جو ہیں وہ سامنے ہیں آپ کے, اچھا مریم صاحبہ کا, اور جو دیگر مختلف سیاسی, پرویز ملک نام ہے, کیا نام ہے, پرویز صاحب کا جو ہے وہ. تو اس طرح سے مختلف لوگ ہیں ملک بھر میں جو جذبات میں یا ان کی خانیت کیسے بھی کیوں نہ ہو, وہ کہنے کا کچھ اور مقصد ہو اور وہ الفاظ کی ادائیگی کچھ اور ہو جائے, تو یہ بالکل اس طرح سے جو ہے وہ کئی ایک مثالیں اسے ملک میں جو ہے وہ موجود ہیں. ایون کہ طالبان جیسے, اور ابھی ریسنٹلی اگر بات کر لیں ٹی ایل پی کی, تو ٹی ایل پی کو دو روز قبل ہی بھارتی فنڈنگ اور را کے ایجنٹ اور پتہ نہیں مختلف القابات سے جو ہے وہ لگائے گا, ان سے بھی بیٹھ کر کے بات ہو گئی. اسی طرح سے طالبان جو ہیں وہ ان سے بھی بیٹھ کر کے جو ہے وہ بات ہو گئی. تو ملک کو آگے لے کر کے جانے کے لیے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ مفاہمتی راستہ اختیار کرنا چاہیے. دوسری بات میری بہن یہ کہہ رہی تھی کہ بالکل این ایف سی ایوارڈ نہیں دیا جا رہا یا دیا جا رہا ہے کیا, تو اسی طرح سے 18ویں ترمیم کے بعد میں ایک پی ایف سی ایوارڈ بھی بننا تھا, ایک پی ایف سی ایوارڈ جو کہ ضلعی سطح پر, میٹروپولیٹن کے سطح پر جو ہے وہ فنڈز کی تقسیم ہونا تھی, جو نہیں کی گئی. پچھلے 14واں سال چل رہا ہے, 13 سال مکمل ہو چکے, 14واں سال شروع ہو چکا, لیکن 14 سال میں کارکردگی صفر. یہ جو گمبٹ کی مثال دے رہی ہیں میری بہن,
गम्बट में एक फॉरेन में ख्याल से कोई एनजीओ है, उसके ताउन से, उसके इश्तराक से जो है वहाँ पर वो सिलसिला चल रहा है। इसके अलावा मुझे आप ये बताइए कि 14 साल में कराची शहर को बजाय चले जी मैं मुझे सुकून महसूस होगा, मुझे तसल्ली होगी, मुझे खुशी होगी कि मेरी बहन जहाँ से मुंतखब हैं या जो इनका इलाका है आबाई, वो इलाका अगर तरक्की कर गया, या लाड़काना या खैरपुर, शिकारपुर, सक्खर या दीगर जो एरियाज हैं, इनमें से कोई एक यूनियन काउंसिल बता दें मुझे मॉडल, 14 साल में कोई एक मॉडल यूनिवर्सिटी, कोई मॉडल एरिया बता दें, यूसी बता दें, यूनियन काउंसिल, नॉट जिला, तहसील, शहर, नॉट नहीं, मुझे कोई एक यूनियन काउंसिल बता दें कि वो मॉडल है, आप जाएं वहां पर विजिट करें। हमने 14 साल में उसको 4 चांद लगा दिए, वहां पर दूध की नहरें बह रही हैं। तो ऐसा कोई एक इलाका बता दें, इंक्लूडिंग लाड़काना, ठीक है, लाड़काना समेत जो है मुझे कोई एक इलाका, एक यूसी क्या बताएंगे, एक वार्ड बता दें, वार्ड। कराची शहर को बजाय 14 साल में, बजाय कराची को और दही इलाकों को तरक्की देने के बजाय कराची को गोठ में तब्दील कर दिया गया है। ये चंद एक सड़कें बना करके 14 साल में, वो भी सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर के बाद में, तो मेरे ख्याल से ये कोई कारकर्दगी नहीं है। कारकर्दगी बिल्कुल जो है वो पोर रही और बिल्कुल ना होने के मुतरादिफ है। अभी मैं कानून की बात की मेरी बहन ने, कानून की मैं बात करूं कि ये मावा, छालिया, गुटखा, इस पर जो है वो पाबंदी, और इसका एक लॉ रिसेंट, जो मैं रिसेंट इश्यूज पर वो कर रहा हूं कि रिसेंटली जो है वो पास हुआ है सिंध असेंबली से, लॉ बना है, कानून बना है। मैं जिस इलाके से ताल्लुक रखता हूं, बल्दिया टाउन का इलाका है, यूसुफ गोल्ड बस टर्मिनल, वहां से करोड़ों रुपए की रोजाना छालिया स्मगल हो रही है। अच्छा। वो वाहिद जरिया है जो कराची शहर भर में जो छालियां फैल रही है, ये जो मावा, गुटखा, छालिया, ये जो मेन पूरी और दीगर चीजें जो बन रही हैं, ये इसका जो मेन स्टॉप है, या ये कह लेंगे जंक्शन पॉइंट है, या अड्डा है, या हेडक्वार्टर है, तो वो बल्दिया टाउन है। बल्दिया टाउन का यूसुफ गोल्ड बस टर्मिनल, वहां से करोड़ों रुपए की रोजाना छालिया जो है वो मिल रही है, जिसकी सरपरस्ती हुकूमती नुमाइंदे कर रहे हैं। तो सर आप इसके पर आवाज उठाए ना, जिसकी मैंने बारहा कहा, मैंने एडमिनिस्ट्रेटर साहब को कहा, मैंने सीएम साहब को भी लिखा, खत भी लिखा, मैंने वैसे भी कहा और मैसेज भी किए, मैंने सीएम साहब को भी किए, एडमिनिस्ट्रेटर साहब को भी किए, और पुलिस के जो एडिशनल आईजी हैं उनको भी कहा। बिल्कुल जो है वो इसकी सरपरस्ती हुकूमती लोग कर रहे हैं, वहाँ पुलिस के पर जलते हैं। वहाँ पर फिदा हुसैन जाफरी साहब हैं, उनको मखसूस इसी काम के लिए मुख्तस किया गया है कि वो सारे इस काम की जो है वो निगरानी करें। एक ऐसे जो है वो रोजाना के साथ में रोजाना की बुनियाद पर जो है वो लाखों रुपए SHO रिश्वत ले रहा होता है, और इसी तरह से जो ऊपर के सारे रैंक हैं वो लाखों और करोड़ों रुपए में रोजाना की बुनियाद पर जो है वो रिश्वत ली जा रही है, और छालिया का काम जो है वो उरूज पर चल रहा है। स्मगलिंग कैसे आ सकती है, आप ये बताइए। जब बस टर्मिनल पर आ रही है, वहां से कैसे निकल रही है, ये क्या कर रही है हमारी जो दीगर इदारे हैं, और जो पुलिस है हमारी, जो मेन जो करता धरता है पुलिस, वो क्या कर रही है? ये इसके में प्रूफ है, इस पर बाकायदा एक चैनल ने डॉक्यूमेंट्री भी इसकी जो है वो बना चुके हैं, और मेरे पास भी इसके प्रूफ है। हाँ, जो बेहतर काम हुआ कराची शहर में, बेहतर काम ये हुआ कि कब्जे किए गए। इसी बल्दिया टाउन की मैं मिसाल दूं, 250 एकड़ जमीन, जब मैं टाउन नादिम था बल्दिया टाउन में, तो मैंने लैंड ग्रेबर से तकरीबन अरबों रुपए की जमीन, 176 एकड़, अरबों रुपए की जमीन, कॉटेज इंडस्ट्री की जमीन, कॉटेज इंडस्ट्री का नाम जो है वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने रखा था। तो उसके बाद में जो है वो कि गारमेंट सिटी का जो साबका बल्दियाती दौर था, जब मैं नादिम था, तो गारमेंट सिटी जो है वो अनाउंस किया गया था उसको। 176 एकड़ अराजी, छोटी नहीं है, छोटी ये थोड़ी बहुत जमीन की बात नहीं हो रही, ये 100, 200, 1000, 500 गज की बात नहीं हो रही। ये कौन सी कटिंग थी? ये दुबई कटिंग है, लंदन कटिंग है, कौन सी कटिंग थी? ये जो 176 एकड़ अरबों रुपए की सरकारी जमीन पर जो कब्जा किया जा चुका सरकारी सरपरस्ती में, पुलिस बाकायदा वहां पर खड़े होकर के काम करवा रही होती है, इनके नुमाइंदे जा रहे होते हैं, उसकी वीडियोस, उसके फुटेज वगैरह जो है तमाम चीजें मौजूद हैं। इसी तरह से शहर भर में इसी तरह पूरे सिंध भर में 45,000 एकड़ जमीन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की 45,000 एकड़ जमीन, जिसकी मालियत मेरे ख्याल से खरबों, पता नहीं हजारों खरबों रुपए बनती होगी। हजारों खरबों रुपए की जमीन पर जो है वो कब्जा किया जाता रहा। ये परफॉर्मेंस रही है। जो प्ले ग्राउंड है उन पे भी कब्जा कर लिया गया, पार्क्स थे उन पे भी कब्जा कर लिया गया। अरे वो तो एक माइनर, मतलब वो तो किसी गिनती में नहीं आएंगे, किसी खाते में नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं है। 45,000 एकड़, अरे पूरा शहर बन जाएगा, पूरा शहर बिल्कुल कब्जा किया, वो भी गलत है। तो क्या ये दुरुस्त है?
ये 45,000 एकड़ जमीन पर, और ये जो पार्क 2, 4, 6, 8 पार्कों की बात हो रही है, बिल्कुल ये भी नाजायज है, ये भी नाजायज और गलत है। हाँ, ये भी गलत है, इसको भी रिमूव होना चाहिए और इन तमाम चीजों को भी रिमूव होना चाहिए। अगर हम अब देखते हैं तो वो पार्क तो है ही नहीं, वहाँ पे इतनी लंबी लंबी हाईवेज बिल्डिंग्स बनी हुई है। गलत है ना, गलत है ना, कह रहा हूँ ना, ये गलत है। जिसने भी किया, कोई भी क्यों ना, चाइना कटिंग हुई है और पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ है, कोई क्यों ना हो, उसको रिमूव करना चाहिए और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, उसको जो है वो सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। इसी तरह से ये जो ताजा तरीन कब्जे कर रहे हैं, मैं तो ताजा मिसालें दे रहा हूँ, आप बरस की बात कर रही हैं, मैं आपको ताजा वो बरसों से कब्जे होते हुए आ रहे हैं, आप मुझे पिछले अभी रिसेंट मिसालें दे रहे हैं, मैं आपको पिछली मिसालें दे तो फिर आपको थोड़ा सा और पीछे लेकर जाऊं, मैं आपको थोड़ा सा आपको और पीछे लेकर जाता हूँ। मतरूगा सिंध की जमीन, ये जो कब्जे हो रहे हैं ना, आप ये मतरूगा सिंध आप समझ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, सही है। जो बानियाने वतन जब जो हिजरत करके यहाँ पर आए थे, तो इनको क्लेम में जो है वो जमीनें मिली थी, जमीनें सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, इंक्लूडिंग लाड़काना में तमाम दर जो है वो पहले महाजिर आबादी थी, जो माइग्रेटेड लोग थे वो रहा करते थे लाड़काना में। और जितने सिंध के 20 छोटे बड़े जो छोटे शहर हैं, इन 20 शहरों में महाजिर रहा करते थे जो हिजरत करके आए थे, उनकी तमाम दर जमीनों पर कब्जों का सिलसिला तो वहां से शुरू हुआ है। 1 करोड़ एकड़ जमीन बनती है तकरीबन, वो 1 करोड़ एकड़ जमीन बनती है जिस पर कब्जे किए गए भुट्टो दौर में, ये मुमताज भुट्टो के दौर में, और उसके बाद से जो अयूब खोड़ो का दौर, और ये वो सारे जो चलती चली आ रही है कहानी। फिर कोटा सिस्टम की बुनियाद देखिए ना, ये इस मुल्क को, इस सिंध को, सूबे को, इस शहर को जो है वो तरक्की करने में मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा अगर जो बदनीयती और बद किरदारी का जो किसी ने अगर मुजाहरा किया, तो उसका सहरा जो है इस पार्टी के सर जाता है। अच्छा। ये बुनियाद जो है वो कोटा सिस्टम की देखिए, लिसानियत, ये यहाँ पर कोटा सिस्टम आपने जो है वो जी लिटरेसी रेट कम है, यहाँ पर देही इलाकों में लिटरेसी रेट कम है और शहरी इलाकों में जो है वो ज्यादा है। तो आपने उसका हल ये निकाला कि बिल्कुल ही वो जो कोटा सिस्टम रखा था 40-60 पर अगर वो अमल दरामद करते, उस पर अमल दरामद तो दरकिनार 1% भी उस पर अमल नहीं किया जा रहा, और अपने जो है वो अंदरून सिंध से, बल्कि अंदरून सिंध से लाकर यहाँ पर जो है वो भर्ती किया। उनको भी रोजगार मिलना चाहिए, वो भी मेरे भाई हैं, मैं उनकी मुखालफत नहीं कर रहा, उनका भी हक है, उनका भी है कि उनको भी मिलना चाहिए। तो भाई वहां पर ऐसे एनवायरनमेंट, ऐसा माहौल, ऐसे मौके उनको फराहम किए जाए ना, कि उनको उनके घर पर, उनके इलाके में, उनके जिले में, उनके शहर में उनको रोजगार दिया जाए। ये शहर कराची के लड़के कहाँ जाएंगे? जो लाखों लड़के हाथों में डिग्रियां लेकर के घूम रहे हैं, आला डिग्रियां लेकर के घूम रहे हैं, कहाँ जाएंगे बेचारे? फूड पांडा चला रहे हैं और दीगर जो है वो कोरियर सर्विस कर रहे हैं और ठेले लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये किया पीएस पार्टी ने 14 साल में। ठीक है जी, अगर मेरे भाई कामरान ने छेड़ा है वो सारा पीछे वाला, तो फिर मुझे भी उतना टाइम मिलना चाहिए। बिल्कुल कि देखें, जब पाकिस्तान से बनने से शुरू करें, तो पाकिस्तान बनने जब लोग वहां से लुटे फुटे सब आ रहे थे पाकिस्तान में, तो किसी ने भी उनको वेलकम नहीं किया था सिवाय सिंध के लोगों ने। सिंध के लोगों ने, उन्होंने अपने घर दिए, उनको वेलकम किया, उनको गले लगाया, उनको अपने घरों में रहाया, उन्होंने अपनी इमलाकें दी, उन्होंने अपने सब कुछ लुटाया इनके लिए कि जो जुल्म उनके साथ हुआ है यहाँ पर उनको मोहब्बत मिलनी चाहिए, उनको ज़मीनें मिली, उनको घर मिले, हर जगह पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ सिंध में, सिंध के हर एरिया में उनको। मैं आपको बता, आपने बात की ना, मेरी बारी है ना, तो जब आपने हम पर सारे इल्जामात लगा दिए कि हम इतने खराब हैं, तो भाई आप यहाँ से चले जाएं, छोड़ दे सिंध को, आपको कुछ नहीं मिला तो जाए पंजाब जाए, आप बलोचिस्तान जाए, केपी जाए, हमने कुछ नहीं दिया आपको, हमने अब सब कुछ लुटा दिया आपको लोगों के पास, और आपने हमें क्या दिया? हमें यहाँ कराची से, हमें सिंध से भगाने के लिए आपने जो मुजरिम लोग पैदा किए, आपने अपने नौजवानों को क्या दिया? आपने नौजवानों को क्या कहा था कि टीवी बेचकर आप हथियार खरीदें, आपने तालीमी इदारे बंद कर दिए थे, आपने जो जुल्म करने थे अस्पतालें बंद कर दी थी, आपने नौकरियों पर बैन लगा दिया था। देखिए, लोग एक घंटा में मार दिए जाएंगे, तो फिर ये होगा। नहीं छेड़ते ना आप, मुझे नहीं छेड़ते आप। वो वहां से अल्ताफ हुसैन ऐलान करता था कि आपके जो टीवियां हैं घरों में, जो किताबें, वो सेल करो, वो सेल करके क्लाशनकोफ लो,
تو کلاشنکوف لے کے آپ لوگوں کو مارتے تھے، اپنے لوگوں کو جو علم ہے وہ چھینا گیا. لیکن میڈم مجھے بھی یاد ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب کہتے تھے کہ ہم نے اسلحہ شادیوں میں رکھنے کے لیے نہیں لیا ہے. دیکھیں ہوا تھا انہوں نے کہا تھا، آپ ان کی پیچھے والی تقریریں نکال کر دیکھیں تو انہوں نے کہا تھا. پھر آپ نے جب تعلیمی ادارے بند کر دیے تو آپ کے نوجوان کہاں سے پڑھیں گے؟ جب آپ کے نوجوان پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو آپ کو نوکریاں نہیں ملیں گی. آپ نے ان کے دروازے بند کر دیے، آپ نے نوکریاں کئی سال تک، اور جو آپ نے بھتہ لینا شروع کر دیا، لوگوں کو بوریوں میں بند لاشیں. میرے بھائی آپ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیوں کھلوا رہے ہیں میرا منہ؟ نہیں کھلوائیں تو بہتر ہے، کیونکہ اب سب کچھ خاموشی ہو گئی، اب اچھا چل رہا ہے. لیکن آپ اگر سوچتے اپنے نوجوانوں کے لیے، الطاف حسین یہ کہتا ان کو کہ بھائی آپ کلاشنکوف نہ لیں، بندوقیں نہ لیں، آپ تعلیمی اداروں میں جائیں، آپ پڑھیں، آپ کو اچھی نوکریاں. پہلے جب یہ مجھے پتا، میرے بابا اور یہ بتاتے تھے کہ جب اردو اسپیکنگ یہاں آئے تھے پاکستان میں اور سندھ میں، تو کافی پڑھے لکھے لوگ تھے، کیونکہ یہاں پر بہت اچھی پوسٹوں پر، میری بات سنیں، پوسٹوں پر وہ فائز تھے. جب آپ ان کو نااہل بنائیں گے، آپ ان کو تعلیمی ادارے بند کریں گے، آپ ان کو ڈاکو لٹیرے بنائیں گے، تو ظاہر ہے وہ وہی کام کریں گے. آپ نے چائنا کٹنگ کی آپ نے بات کی، پورا کراچی انہوں نے قبضہ کیا. آپ جائیں گی، میں آپ کو بتا دوں، میں نے آنکھوں سے خود دیکھا ہے، نالوں پر لوگوں کو آپ نے بٹھایا کہ ہمیں ووٹ دو. جو ہمارے ہاں ایریا میں تھے، لڑکانہ، خیرپور، دادو، نواب شاہ میں جو ان کی ایم کیو ایم چلتی تھی، کچھ بھی تھا، وہ ووٹ بھی لے کر آتے. ان کو کہا کہ آپ وہ سیل کر کے کراچی میں آئیں، کراچی کو ہم بسائیں، آپ اردو اسپیکنگ وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سب لوگوں کو یہاں آپ نے مائگریٹ کروایا. ظاہر ہے وہ تو بیچنے پڑیں گے نا، ان کونے پونے میں آپ کو کوئی بھی خریدے. تو آپ جو الزام لگا رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. آپ لوگوں کو اچھی تعلیم دیتے، آپ لوگوں کو، اپنے نوجوانوں کو تعلیم کے طرف جاتے. آپ نے ہیلتھ سینٹر نہیں بنائے. جو ہم نے یہاں پر کام کیا ہے، آپ نے 40 سال حکومت کی ہے سندھ پر، 40 سال کٹنگ، چائنا کٹنگ اور بدماشی کے علاوہ کچھ نہیں دیا آپ نے. تو اس طرح کی باتیں نہ کریں، کیونکہ وہ سلسلے ختم ہو گئے، ہم نے ہاتھ ملا لیا. آپ کو بھی احساس ہوا ہے کہ ہم نے بہت ظلم کیا اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے نوجوانوں کے ساتھ. کئی لوگ ان کے بیچاروں کے مارے گئے، کئی شہید ہو گئے، کئی عورتیں بیوائیں ہو گئی. لیکن اب اس کا سہرا بھی پیپلز پارٹی کے سر ہی جاتا ہے کہ 17,000 کارکنان ہمارے جو شہید کیے گئے وہ ان کے دور میں شہید کیے گئے. اس کے اتنے الزامات نہ لگائیں کہ صرف سارے آپ. پھر نواز شریف نے آپریشن کیا، وہ بھی آپ کو پتا ہے. پھر نیشنل ایکشن پلان بنا، تو وہ جو پرانی کہانیاں ہیں اس کو چھوڑیں اور آپ آگے بڑھنے کی، پاکستان بنانا ہے یا سندھ کو بنانا ہے، مل کر کام کریں. لیکن آپ دیکھیں اس طرح کے الزامات لگائیں گے تو پھر بہت کچھ سننا پڑے گا. ٹھیک ہے جی کامران صاحب، میں یہ کہوں گا کہ جو میری بہن مثالیں دے رہی تھی، آپ نے خود کہا کہ ذوالفقار مرزا صاحب نے گینگ وار جس طرح سے فٹ بال کھیلتی رہی ہے اور جس طرح سے میں نے نہیں بولا، اور جو بسیز سے، چلے میں کہہ رہا ہوں، جس طرح سے بسیز سے شناختی کارڈ دیکھ کر کے اتار کر کے مارا جاتا رہا، یہ آپ کے سب کے مطلب میڈیا پر بھی ہے. اور آج یہ سن لیجئے نا، یہ جو دہشت گردی کی جو بات کر رہی ہیں، سانحہ پکا قلعہ سے لے کر کے قصبہ علی گڑھ، اور یہ تو دیگر واقعات ہیں پرانے. اچھا ہم تھوڑا سا، میں اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے چلا جاؤں. جو میری بہن کہہ رہی ہیں، دہشت گردی اگر کوئی ملک میں لانے والا ہے، یہ آپ کے لیے نیوز ہے، آپ کے چینل کے لیے نیوز ہے. دہشت گردی اگر کوئی اس ملک میں لے کر آنے والا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے سر جاتا ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کیسے طیارہ ہائی جیک. الذوالفقار نامی جو ایک پارٹی تھی پیپلز پارٹی کی، افغانستان میں ان کے کیمپس تھے، ٹریننگ کیمپس تھے افغانستان میں. لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں، دہشت گردی کی پرموٹر، دہشت گردی کو اس ملک میں لانے والی جو ہے، اس کا سہرا پیپلز پارٹی کے سر جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کامران صاحب مجھے بتائیے، ہمیں دہشت گردی، ہم یہ ایک دوسرے کے اوپر مطلب دونوں جماعتیں نہیں، یہ فیکٹ ہے. مطلب اچھا نہیں کرٹیسائز میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم آگے بڑھنے کی باتیں کریں. اب جو ہے کس طرح سے پاکستان کو ترقی کرنی، کس طرح سے سندھ کو ترقی کرنی، آگے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے. میں اس کا علاج بتاؤں آپ کو. اس کا واحد حل یہ ہے کہ کراچی کو، جہاں کے جو لوگ رہنے والے ہیں، ان کو اختیارات دیے جائیں. اور اس ملک میں ضرورت ہے اس چیز کی، لسانی بنیاد پر. دیکھیں تمام تر جو ہے وہ پوری دنیا بھر میں لسانیت پر جو ہے وہ سیاست ہو رہی ہے، اور نسلی اور لسانی سیاست ہو رہی ہے دنیا بھر میں. اسی طرح سے ہمارے ملک میں بھی جو ہے وہ لسانی اور نسلی سیاست
ہوتی چلی آئی ہے، جس کی مثال جو ہے وہ اب یہ تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، جب یہ پاکستان کا وجود نہیں تھا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم اس کو جو ہے گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے، میں آپ سے بھی گفتگو کروں گی. اب وہ ان باتوں کو آپ جی ناظرین، خوش آمدید. بریک سے پہلے تھوڑا گرما گرم ماحول تھا، لیکن پھر میں نے بریک کے مطلب آف دی کیمرہ ہم لوگوں نے بات کر کے اس کو بہتر کر لیا. متحدہ کی بات کرتے ہیں. متحدہ جو ہے مطلب حکومت سے ناراض نظر آ رہی ہے. اگر آپ کے جو مطالبات ہیں اس پہ حکومت ایگری نہیں کرتی ہے تو کیا آپ لوگ حکومت سے الگ ہو جائیں گے ان مطالبات پہ، یا پھر جو جس طرح سے اپنے جو آپ لوگوں کے مفاد ہیں اس پہ الگ ہو جائیں گے آپ لوگ؟ اپنا تو خیر کوئی مفاد نہیں ہے، تو پھر 3 سال سے ان کے ساتھ ایم کیو ایم ایک سیاسی جماعت ہے اور ملک کی تیسری بڑی اور اس صوبے کی دوسری بڑی جماعت رہی ہے. تو یہ عوام کے مسائل کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور عوام کے مسائل اگر حل نہیں ہوں گے اور ہمارے تحفظات جو ہمارے خدشات ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں جن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ اس کو کس طرح سے یہ ایڈریس کرنے کرے گی گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، اگر یہ مطمئن نہیں کر پائیں گے تو میرے خیال سے پھر جو ہے وہ حق بجانب ہوں گے. اور یہ چیزیں زیر غور چل رہی ہیں، اس پر جو ہے وہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ گورنمنٹ سے علیحدہ ہوا بھی جا سکتا ہے، نہیں بھی ہوا جا سکتا. اگر یہ چیزیں بہتر سمت کی جانب لے چلیں تو میرے خیال سے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ملک کو جو ہے وہ کسی اور مشکل میں دھکیلا جائے، کسی غیر مستحکم والی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے عوام کو، اس 22-23 کروڑ عوام کو اور ملک کو. تو میرے خیال سے ایم کیو ایم جو ہے وہ کسی بھی ایسی چیز کا حصہ بننے سے گریز کرے گی. ٹھیک ہے جی. غزالہ صاحبہ، آپ نے میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. آپ نے بریک سے پہلے جو سوال کیا تھا کہ ملک کو مستحکم کرنے کے لیے، ملک کی خوشحالی کے لیے جو ہے وہ کیا کرنا ضروری ہے. جی ہاں، تو ملک کی خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ ملک بھر میں جو ہے وہ صوبے بنائے جانے چاہیے. جہاں جہاں کی جو عوام ہے، جس طرح سے جنوبی سندھ صوبے میں جیسا کہ پیپلز پارٹی بھی سپورٹ کرتی رہی ہے اور یہ حامی ہے، اور ان کے میرے خیال سے منشور میں بھی شاید شامل رہا ہے، پی ٹی آئی کے منشور میں شامل تھا. میرے خیال سے اس پر جو ہے وہ عملی طور پر بھی اقدامات کرنا شروع کر دیا. اسی طرح سے جو ہے وہ ملک بھر میں صوبے بنائے جانا چاہیے، اور اسی طرح سے سندھ میں بھی صوبے بنائے جانے چاہیے. پاکستان وہ واحد ملک ہے، جب یہ تقسیم سے پہلے یہاں پر 13 ریاستیں ہوا کرتی تھی. 13 ریاستیں، خیر پور، رانی پور اور باول پور، اسی طرح سے دیگر جو ریاستیں ہوا کرتی تھی. تو یہ پاکستان واحد ملک ہے. جتنے بھی ملک دیکھ لیں آپ کے بدن سے نکلنے والا بنگلہ دیش، انڈیا، جو سراؤنڈ کے ایریا، افغانستان، یہ تمام تر ممالک آپ دیکھ لیں، اور دنیا بھر کے ممالک دیکھ لیں آپ. پاکستان کراچی شہر، صرف کراچی شہر 150 دنیا کے 150 ممالک سے بڑا ہے. صحیح. کراچی شہر دنیا بھر کے 150 ممالک سے بڑا شہر ہے. تو یہ جو صوبے ہیں، صوبے ایک عوام کو سہولت دینے کا نام ہے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ ہو جائے گا، عذاب آ جائے گا، عذاب نازل ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صوبے اب ضلع کیوں بنائے جاتے ہیں، ٹاؤن کیوں بنائے جاتے ہیں، یونین کاؤنسل کیوں بنائی جاتی ہیں، ڈویژن کیوں بنایا جاتا ہے، ڈسٹرکٹ کیوں بنایا جاتا ہے؟ یہ اس لیے بنایا جاتا ہے نا کہ بھئی یہاں پر جو ہے وہ ایک میئر جو ہے وہ لا دیا جائے گا. یہاں پر ایس پی جو ہے وہ ایس پی ہوگا، وہ دیکھ رہا ہوگا اس ضلع کے معاملات کو. ڈی ایس پی ہوگا، وہ ایک ٹاؤن کے معاملات کو دیکھ رہا ہوگا. تو اسی طرح سے جو ہے وہ یہ اچھا ہے. یہ اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو جو ہے وہ عوام کی بہتری کے لیے، عوام کی سہولت کے لیے اور بہترین ایڈمنسٹریٹو نظام کو چلانے کے لیے جو ملک میں بہت زیادہ ضروری ہے. ملک کی خوشحالی کا ایک یہ پہلا قدم ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ملک جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ ترقی کی جانب گامزن ہوگا. مطلب اگر صوبے بن گئے تو ملک جو ہے ترقی کی طرف زیادہ جلدی بڑھ سکتا ہے. بالکل. دیکھیں عوام احساس تو سندھ صوبہ کیوں نہیں سنبھالا جا رہا تھا؟ جب کراچی، دیکھیں کراچی اور یہ جو میئر کراچی آپ کا تھا، بلدیاتی نظام آپ کے سامنے کتنا تباہ برباد کر دیا گیا. سارے شہر نہیں، مجھے بتائیں ایک صوبہ بنانے کے بعد جو ہے آپ لوگ کون سا تیر مار لیں گے؟ کون سا ہمارا ملک ترقی کرنے لگے گا؟ تیر مار لینے کی جہاں تک کی بات ہے نا، ابھی جو میئر کی آپ نے بات کی، تو تمام تر اختیارات جو ہے آج پیپلز پارٹی یہ سوچ بچار کرنے پہ مجبور ہو گئی. میں نے پرسوں جو وزیر بلدیات ہے ناصر شاہ صاحب، ان کو پڑھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس میں جو ہے وہ مزید ریفارم کریں گے بلدیاتی ایکٹ میں.
مزید جو ہے وہ ترمیم لائی جائیں گی، اور اس کو بلکہ ہم اور نچلی سطح پر لے کر جائیں گے. اس کو ٹاؤنز کی سائڈ پر جو ہے وہ سوچا جا رہا ہے. کراچی میں جو ہے وہ پہلے 18 ٹاؤن ہوا کرتے تھے، میرے خیال سے 24 یا 30 ٹاؤن بنانے کے موڈ میں نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی. تو مطلب ان کو دیرا درستہ آج ادراک ہوا. وسیم اختر بھائی کو تمام تر اختیارات لے کر کے، اب کچرا اٹھانے کا اختیار وسیم اختر کے پاس تھا نہیں، پانی فراہم کرنے کا وسیم اختر کے پاس اختیار تھا نہیں. آج ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ سندھ گورنمنٹ کے وہ ایڈوائزر بھی ہیں، وہ لا منسٹر بھی ہیں، وہ مختلف منسٹریاں بھی لے کر کے چل رہے ہیں، اور جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بھی ہے، گورنمنٹ ہے. آج ان کو ادراک ہوا کہ نہیں یار یہ تو جو ہے وہ معاملہ ہم سے کچھ زیادہ ہی ہو گیا، مطلب زیادہ خرابیاں پیدا کر دی ہم لوگوں نے. اس کو وسیم اختر ایک مخالفت کے چکر میں ایک پارٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے، ایم کیو کو ڈیمیج کرنے کے لیے عوام کو تکلیف دی ہے. پورے شہر کی عوام نے بھگتا ہے اس کا عذاب. ایم کیو ایم کے چکر میں پورے شہر نے اس کا عذاب جو ہے، جو پچھلا جو بلدیاتی دور رہا اس کا عذاب جو ہے وہ پورے 3 کروڑ عوام نے بھگتا ہے. تو یہ اس کا ادراک جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ہوگا. اور میرے خیال سے اب جو ہے پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے، اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کتنے جو ہے وہ مخلص ہیں اس اپنے ہی قول کے، کتنے مخلص ثابت ہوتے ہیں. یہ ان پر یہ وقت ثابت کرے گا. جی غزالہ صاحب، دیکھیں کامران بھائی نے جس طرح صوبوں کی بات کی کہ سندھ کو ان کا جو خواب ہے وہ تو کبھی بھی پورا نہیں ہوگا. کراچی دیکھیں، جنوبی پنجاب اور کراچی اور سندھ کا مسائل دوسرے ہیں. جنوبی پنجاب کا جو ملتان ہے اور جو رحیم یار خان ہے، صادقہ آباد ہے، بہاولپور ہے، کچھ بھی وہ بہت دور ہے لاہور سے، کافی ڈسٹینس ہے. اور کراچی کا جو آپ دیکھیں گی سب چیزیں ساتھ ہی ساتھ ہیں، ضلع ہیں تو ساتھ ہی ساتھ، ڈویژن ہیں تو بالکل ساتھ ہی ساتھ. ان کو کوئی مشکلات نہیں ہوتی کہ ہم ان کو بیٹھ کے ڈسٹریبیوٹ کریں. ہاں جس طرح بھائی نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ میں لوکل جو الیکشن ہوگی اس میں آپ ٹاؤن بنائیں، یونین کاؤنسل بنائیں، ضلع بنائیں، وہ آپ کا ایڈمنسٹریٹو ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے جنوبی پنجاب اور پنجاب کی بات کی تو وہ اس طرح کا سسٹم نہیں ہے یہاں پر. آپ پھر اسٹڈی کیجئے گا کہ ان میں کتنا ڈسٹینس ہے، کتنے سو کا ڈسٹینس ہے. اگر آپ ملتان سے لاہور جائیں گے تو آپ کو 4 گھنٹے لگیں گے. آپ کراچی آپ جائیں گے، ابھی میں ڈیفینس سے یہاں آئی ہوں تو مجھے آدھا گھنٹہ لگا یا 15-20 منٹ لگتے ہیں. آپ کہیں بھی کمشنر کے پاس جائیں گے تو آپ کو 20 منٹ لگیں گے، 15 منٹ لگیں گے، 10 منٹ لگیں گے. آپ ایڈمنسٹریٹر کے پاس جائیں گے آپ کو اتنا ٹائم لگے. آپ کو کئی گھنٹے 8 گھنٹے سفر نہیں کرنا پڑے گا آپ کے اپنے کام کے لیے. آپ لاہور جائیں تو وہاں سے وہ بہت مسائل ہیں وہاں پر جنوبی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ. اور ترقی جو ہوئی ہے صرف سینٹرل پنجاب کی ہوئی ہے. نواز لیگ والوں نے بھی سارا پیسہ، ساری بجٹ سینٹرل پنجاب میں لگائی ہے. ابھی ہم گئے تھے ملتان اور وہاں پر ہمارا واٹر ایڈ جو ایس ٹی جی ہے انہوں نے ہمیں بلایا تھا پارلیمنٹرین کو. تو وہاں پر مظفر گڑھ جو جنوبی پنجاب ہے اس کی صورتحال بہت خراب ہے، بہت خراب ہے. وہاں پر انفراسٹرکچر ان کا خراب ہے. انہوں نے کچھ بھی نہیں لگایا وہاں پر. جو بھی بجٹ تھی، جو بھی این ایف سی ایوارڈ تھا، کچھ بھی تھا انہوں نے سینٹرل پنجاب کو بنایا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ وہ بیٹھ کے پھر اسٹڈی کریں کہ ان میں اور جو یہاں پر اگر ہم صوبے الگ کے فرق ہے، بہت فرق ہے. کیونکہ اور سندھ کراچی میں اچھے کام ہوئے ہیں. ابھی مرتضیٰ وہاب صاحب بیٹھے ہیں، بہت انہوں نے اچھا سنبھالا ہوا ہے اور سب کچھ کراچی کے لیے وہ بیٹھ کے کر رہے ہیں. ان کے ساتھ بھی انہوں نے باتیں کی ہیں کہ ہم کراچی کے لیے، ہم کیپٹل سٹی ہے ہمارا سندھ کا، اس کو بہتر بنانے کے لیے جب ہم سب اسٹیک ہولڈر مل کر بیٹھیں گے. تو بھائی نے ابھی تعریف کی. اور ابھی ہمارا ظاہر مارچ اپریل میں ہمارے الیکشن بھی ہیں لوکل باڈیز کے. لوکل باڈیز کے الیکشن کے لیے ہم ایک بل لے کر آ لیں تاکہ پورے سندھ میں اس طرح کے ہمیں بھی کسی کو اعتراض نہیں ہے. لوکل جو گورنمنٹ ہے وہ جو 5واں ٹیئر وہ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ اس لوکل گورنمنٹ کی حکومت سے حل ہو جائے، تاکہ ہم بیٹھ کر اوپر لیجسلیشن کریں، لوگوں کی قانون سازی کریں، لوگوں کے مسائل حل کریں. ٹھیک ہے اگر ایم پی ایز بھی اگر اس ایریا سے آتے ہیں تو وہ بھی اپنی ڈیولپمنٹ کے کام کرا سکتے ہیں. ایسا کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ نہیں کرائیں کام. تو آپ لوکل گورنمنٹ کی جس طرح بات کی تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے
کہ اب جو سیشن ہوگا اس میں ہم وہ لیجسلیشن لا رہے ہیں لوکل گورنمنٹ کے، اس کو ترامیم ہو رہی ہے. تو یہ اس کو ظاہر ٹاؤن میں، جب کراچی بڑا شہر ہے، اس میں 2-2.5 کروڑ. اور دوسری بات ندا یہ بات کروں، بھائی نے بہت وہ بات کاٹ لی، کیونکہ ایم کیو ایم کو بھی اور ہمیں بھی اعتراض تھا پاپولیشن سینسز جو ہمارے سندھ کی کم دکھائی گئی اور کراچی کی بھی کم دکھائی گئی. ان کو بھی فاروق ستار نے بھی کیس ڈالا تھا، سب نے. تو یہی وجہ تھی کہ ہم لوکل باڈیز کی الیکشن نہیں کروا رہے تھے. اگر ہمیں جو امپوز کیا جا رہا ہے یا کورٹوں کی طرف سے یا کہیں سے بھی کہ لوکل باڈیز لائی جائے، تو ظاہر ہے ہمیں پھر وہ اس سے آگے بڑھنا پڑے گا، اس کو چھوڑنا پڑے گا. ان کو بھی چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ یہ تو اتحادی ہیں. پاپولیشن کا جو سینسس کا ہے وہ سب کو چھوڑ کے سب سے لوکل باڈیز میں اہم جائیں گے. جو مطالبہ ہے ہمارا وہ مردم شماری ہی ہے. تو میں وہی بات کر رہی تھی کہ بھائی نے یہ باتیں نہیں بتائیں کہ ہمیں کن کن باتوں پر اعتراض ہے. ہمیں اعتراض ہے، ہم نے وہ پوائنٹ اٹھایا ہے، ریز کیا ہے، ہم نے اسمبلیوں میں بھی ریز کیا ہے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کئی مرتبہ خط لکھا ہے ان کو، اور الیکشن کمیشن کو بھی پتا ہے کہ واقعی یہاں پر سینسز جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوئے. سندھ کے لوگوں کو اعتراض ہے، اور کراچی میں بھی بھائی لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں اعتراض ہے. تو اگر وہ حل ہو گئے، اگر ہمیں کہا الیکشن تو ہم کرائیں گے لوکل باڈیز کی، لیکن یہی مین اعتراضات پاپولیشن اور سینسس کے تھے. انشاءاللہ ارادہ ہے ہماری سندھ حکومت کا، مارچ اور اپریل میں لوکل باڈیز کی الیکشن ہوں گی. اور یہ ابھی ہمارے کل سے اجلاس ہے منڈے کو، تو انشاءاللہ پیپلز پارٹی نے اپنی سندھ میں تو تمام سیاسی سرگرمیاں جو ہے شروع کر دی، لیکن پنجاب میں تو کافی خاموش نظر آ رہی ہے. نہیں، پنجاب میں بھی ہمارے کام ہو رہے ہیں. وہاں پر ہمارے پریزیڈنٹ ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، وہ لگے ہوئے وہاں پر. وہ ان کے جلسے جلوس اور پارٹی کے رہنماؤں سے ملنا وہاں پر ہو رہا ہے کام. چپ کر کے کوئی نہیں بیٹھا ہوا. لیکن ابھی پروگرام ہے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا. ابھی ہمارا 30 کو پشاور میں یوم تاسیس ہے وہاں پر. تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ سندھ کے ابھی اپنے حلقے میں بلاول صاحب گئے تھے، وہ ایک یونین کاؤنسل کے لوگوں کے ساتھ ملے ہیں، ان کو بتایا کہ یہ کام ہوئے، یہ کام ہونے والے ہیں، یہ کام کریں گے. تو ظاہر ہے چیئرمین صاحب کو ہر کسی کے ساتھ ملنا اور دوسرے پارٹی کے مسائل، پارٹی میں تو کوئی مسائل نہیں ہے، ملک کے مسائل ہیں. جو ابھی مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی، پھر شہباز شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی، اور پی ڈی ایم کے حوالے سے، اور جو مہنگائی کے حوالے سے جو ملک میں طوفان مچا ہوا ہے، اس حوالے سے ابھی وہ لاہ عمل تیار کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم سب مل کر نواز لیگ اور مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی حکومت کے خلاف، اور دوسرا حکومت کے خلاف یہ بھی ہے کہ ہم ان جو اجلاس ہے یا اسمبلی ہے تو اس میں وہ جو ووٹ آف کانفیڈنس ہوتا ہے وزیر اعظم کے خلاف، اور پنجاب میں بھی وہ اس کی ہم پلاننگ چیئرمین صاحب میں لگے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ لائے آپ لوگ ہو سکتا ہے کہ ساتھ مل کے یہ پاور بالکل بالکل انشاءاللہ. اب بھی آپ لوگوں کا کوئی ارادہ نہیں ابھی ظاہر ہے ابھی ارادہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جلسہ ہے بڑا پشاور میں. اس کے بعد چیئرمین صاحب پنجاب کا بھی دورہ کریں گے، اور ہمارے ابھی صدر وہاں پر چینج ہوئے ہیں، تو پرویز اشرف بہت راجہ پرویز اشرف وہاں پر کام کر رہے ہیں. تو ہماری پارٹی تنظیم سازی وہاں پر کمپلیٹ ہے. تو انشاءاللہ آگے جو الیکشن آئیں گے، سارے ایک سال کے بعد تو الیکشن میں جانا ہی ہے نا 2023 میں. تو ابھی لوکل گورنمنٹ کے اعلان ہوا ہے دسمبر میں، وہاں ہوں گے 19 دسمبر کو شاید ادھر کے پی کے میں ہیں الیکشن. اس کے بعد مارچ میں ہم نے تو اعلان کر دیا ہے. لیکن آپ دیکھیں جس حکومت کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے لوکل باڈیز کی الیکشن کی طرف، یا لوکل باڈیز کو آتے ہی انہوں نے جو نواز لیگ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو ختم کر دیا. ابھی پھر 2-3 ماہ ہوئے ہیں تو سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹ نے آرڈر دیے کہ ان کو بحال کیا جائے. ٹھیک ہے جی. میں آپ کے پاس آؤں گی کامران صاحب. ایک خاتون کا گھر مسمار کر دیا گیا اور وہ اس صدمے میں انتقال کر گئی ہیں. ان کو لیز کون دیتا ہے؟ غیر قانونی تعمیرات کے پیچھے کون مافیا کام کر رہا ہے؟ پہلے نسلا ٹاور، پھر مکہ ٹاور، مطلب کراچی والوں کا قصور کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو مسائل جو ہیں میں پھر وہاں سے شروع کروں گی. اگر میرے کامران بھائی کو غصہ نہ آئے یا ناراض نہ ہو، تو انہوں نے جب ان کی حکومت تھی یہاں پر لوکل گورنمنٹ میں یہ ہمیشہ رہے تھے.
ہماری حکومت میں بھی یہ الائنس میں تھے، تب بھی بلدیاتی جو منسٹری ان کے پاس ہی تھی. تو دیکھیں جب بلدیہ کے منسٹر بھی تھے اور سب کچھ تھے، تو ان کا جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی وہ بھی ان کے پاس تھے. تو انہوں نے تو بہت کچھ کہہ دیا ہے کہ انہوں نے بہت ماحول کو بگاڑ دیا. ایسے ایسے آپ دیکھیں گی کہ نالوں کے اوپر بڑے بڑے محلات بنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں 20-24 منزلہ، اور ایسے غیر قانونی لوگوں کو پلاٹ دے دیے، انہوں نے گھر بنا لیے. ان کے کوئی بھی نہیں تھا کہ یہ ہم دیکھیں. ایک تو کراچی کا جس طرح سروے ہوتا ہے کہ یہ پراپرٹی کس کی ہے، یہ ندا کی پراپرٹی ہے یا غزالہ کی ہے یا کامران کی ہے یا یہ کمرشل ایریا ہے، یہاں پر صرف شاپس وغیرہ بنیں گے یا کمرشل بلڈنگیں بنیں گی، وہ سروے وغیرہ ابھی آپ لوگ 40 سال سے کراچی میں رہ رہے تھے، صرف بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر نالوں کو بند کرنا. یہ جو بارشیں ہوتی ہیں تو پانی کتنا آ جاتا ہے. پہلے ہم یہاں پر تھے تو یہاں پر یہ مصیبت نہیں تھی جو اب انہوں نے نالوں کے اوپر. جب نالے بند ہو جاتے ہیں تو پانی کہاں جائے. میں نے آپ کو بتایا کہ میں اردو بازار گئی تھی، وہاں پر وومن کالج ہے. تو میں جب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مہربانی کر کے آپ ایک وزٹ کر کے، میں نے وہ کال اٹینشن اسمبلی میں بھی ایشو اٹھایا تھا تو کافی مسائل حل ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری پاکستان سے پہلے بلڈنگ بنی ہوئی تھی، بہت خوبصورت بلڈنگ، اس میں کالج چل رہا تھا عورتوں کا، گرلز کالج، اور یہ جو ہے یہ بڑا نالا تھا. یہاں پر جب حکومت تھی ایم کیو ایم کی تھی تو ان کو ہم نے کہا تھا کہ ہمیں اب ہماری لڑکیاں بڑھ گئی ہیں، اسٹرینتھ بڑھ گئی ہے کہ ہمیں کالج چاہیے تھوڑا بڑا. تو انہوں نے زمین نہیں لے کر دی تھی، آگے ہماری دیوار توڑ کر آگے سے نالا بہ رہا تھا، اس نالے پر انہوں نے ہمیں بلڈنگ کھڑی کر دی. یہ کسی وقت بھی وہاں لیبارٹیاں ہیں، وہاں پر 3-4 منزلہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے، تو یہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے. تو میں نے وہ آ کے یہاں پر بات کی تھی کہ یہ مسئلے ہیں. تو اس طرح کے جب آپ مسائل پیدا کر کے چلے گئے ہیں تو اب ان کو سلجھانے کے لیے ٹائم چاہیے. آپ نے 40 سال تو یہ سارا بگاڑ دیا، آوے کا آوا کراچی کا بگاڑ دیا، آپ خود اس کے مجرم ہیں. ابھی ہمیں انشاءاللہ ہم لوکل باڈیز بھی آئیں گے اور مرتضی وہاب بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ کافی مسائل اور کورٹیں بھی ساتھ دے رہے ہیں. نسلہ ٹاور کس نے دی ان کو پرمیشن، کس نے بنایا، وہ تو سارا بالکل بہت سارا یہی تو پروجیکٹس نہیں ہے کراچی میں، بہت ہر جگہ بالکل ہر جگہ پر ایسا بگاڑ ہے. تو اس کے لیے ٹائم لگے گا. اور یہ جو آپ نے بات کی ایک اور، ایسے تو کئی بیچاری خواتین ہیں جو بیوہ ہیں جن کے ساتھ اپنے جو ہے ساری زندگی کا سرمایہ وہ لگا دیتی ہے اور ایسے بلڈرز کے اوپر وہی میں کہہ رہے ہیں. تو اس طرح کے کام کیے گئے، اس طرح کے کام کیے گئے. لوگوں کو آپ نے ووٹ لینے کے لیے آپ نے کراچی کا حلیہ بگاڑ دیا. آپ نے لوگوں کو ان کو کہا کہ اتنے پیسے دے دیں، بھتا بھی تو لیا تھا نا انہوں نے، اور یہ جا کے زمین لو، اس نالے کے اوپر، اس فٹ پاتھ کے اوپر جا کے دکان بنا کے کھڑے ہو جاؤ، ووٹ ہمیں دینا. تو بہت کچھ یہاں پر ظلم ہوا ہے. تو انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ یہاں آئے گی، لوکل گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی، تو جو مسائل ہیں ان کو حل کریں گے. اور جو ناجائزی لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے وہ بھی سندھ حکومت ان کو کور کر رہی ہے اور آئندہ بھی کرے گی. ٹھیک ہے جی. کامران میں محترمہ کا جواب دینا چاہوں گا کہ مردم شماری کی جو بات کی نا، مردم شماری میں میرے خیال سے ایم کیو ایم کا پہلا اہم بنیادی اور اہم یہی نقطہ تھا. یہ جو گورنمنٹ میں جو علائے بننے کی جو بات کی جا رہی ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ، سب سے پہلا ہمارا جو مطالبہ تھا ایک ہمارے کارکنان کی بازیابی، ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے یہ مردم شماری کا جو یہ ہمارے کھولنے کا اہم نکات میں مطلب یہ شامل ہے کہ کراچی کی آبادی کو جس طرح سے کم کیا گیا. اور میرے خیال سے اس میں جو 5% اور یہ وہ جو اس میں جو بہتری لائی گئی ہے اور اس کا ایک فنڈ میں مختص کیا گیا ہے، وہ ایم کیو ایم کی کاوشیں ہی ہیں. ایم کیو ایم عملی طور پر کر رہی ہے، نہ کہ یہ خط وط کا ڈرامہ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی کوئی بینیفیشری ہے نا، اصل پارٹی پیس پارٹی ہے. اچھا، یا وہ کیسے کہ لاڑکانہ میں ان کا ایک جو سینسس کمشنر تھے عبدالعلی میمن صاحب، انتہائی کرپٹ اور انتہائی جو ہے وہ، جانتا ہوں میں انہیں 12 اچھی طرح سے جو ہے
ان کی خدمات حاصل کی گئیں. اور گھوٹکی میں میں آپ کو مثال دوں, گھوٹکی میں ایک ماں نے 11 بچے پیدا کیے, 11 بچوں کو جنم دیا, اور ایک سال میں 2 بچے پیدا ہوئے ہیں وہاں پر. مطلب یہ ریکارڈ پر ہے نا, یہ مطلب جو چیزیں ہم نے جو جمع کی ہیں, ایک سال میں 2 بچوں کی پیدائشیں دکھائی گئی ہیں گھوٹکی کے مختلف علاقوں میں, ایک ضلع میں. تو اس کی میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل جو بینیفیشری ہے نا, وہ یہ صرف ڈرامے بازی چل رہی ہیں, یہ خط لکھ دیا جی اور یہ کر دیا وہ کر دیا, عملی طور پر کچھ نہیں ہے. ویسے پرسکون اور مطمئن ہے کہ یار یہ اچھا ہوا کراچی والوں کی بینڈ بجی, اور برا ہوا ان کے ساتھ, ایم کیو ایم کے ساتھ برا ہوا, اور یہ وہ کراچی والوں کو جو ہے کم کر دیا گیا. اور اس کے بینیفیشری کیوں نہ ہو یہ کہ ان کے جو یہ 1960 میں جو بھٹو صاحب کے دور میں جو پہلی مردم شماری کی گئی تھی, تب سے کراچی شہر کے ساتھ جو ہے وہ کٹ لگتا چلا آیا ہے, تب سے کٹ وہ 60 لاکھ کو 52 لاکھ کر دیا, اور یہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ یہ سلسلہ جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ جاری ہے, سلسلہ آج تک جاری ہے. دوسری بات میری بہن نے کی کہ کے بی سی ہے, 14 سال ہو گئے مستقل, 14 سال ہو گئے اس گورنمنٹ کو. 14 سال کا پہلے شہر کا نقشہ آپ دیکھ لیجئے, 14 سالہ پہلا آپ شہر کا نقشہ دیکھ لیجئے, اور ایم کیو ایم نے یہ جو برجز, انڈر پاسز, یہ وہ جو ترقی اگر ہوئی تو وہ صرف ایم کیو ایم کے دور میں ہی ہوئی کراچی شہر میں. چاہے وہ 88 کا دور ہو, 89 کا دور ہو, یا یہ پچھلا سابقہ بلدیاتی نظام کا دور ہو. سن لیجئے ذرا کے بی سی اے کے میں آپ کو 2 نام بتا دوں, منظور کاکا آج بھی یہ باہر بیٹھ کر کے سسٹم چلا رہے ہیں. کس کے فرنٹ مین ہیں سب جانتے ہیں, کہتا کوئی نہیں ہے. یونس میمن یہ کس کا سسٹم چلا رہے ہیں, اربوں روپے ماہانہ کی بنیاد پر کراچی شہر سے یہ بھتہ اکٹھا کر رہے ہیں, اربوں روپے. ان کے ہاؤسز چل رہے ہیں, ان کے پولیٹیکل ہاؤسز چل رہے ہیں, اسی یہ کے بی سی سنبھال رہا ہے. ایک منسٹری جو ہے وہ کیا سنبھال رہی ہے, اور کس کے پیسے کہاں جا رہے ہیں. میں آپ کو میں نام لے کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یونس میمن کون ہے, یونس میمن کون تھی والا ہے, منظور کا کون تھی والا. لاؤ اس کو پھانسی دو یار, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہے, لاؤ نا اس کو کٹہرے میں. جو شہر کو جو کھنڈر میں تبدیل کر دیا, شہر کو جو بلڈنگوں کا قبرستان بنا دیا, شہر میں جو انفراسٹرکچر کو جو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا, اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی بھی ہو یار, کوئی بھی کیوں نہ ہو, بھلے ایم کیو ایم کا ہے, پیپلز پارٹی کا ہے, پی ٹی آئی کا ہے, نون لیگ کا ہے, کوئی بھی کیوں نہ ہو, لاؤ نا اس کو کٹہرے میں. 14 سال سے کراچی شہر کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا, کراچی کو کھنڈر میں تبدیل کر کے رکھ دیا, سمجھے نا. اربوں روپے, اربوں نہیں بلکہ خربوں روپے کمائے جا چکے. یہ جو 2 نام میں نے آپ کو بتائے, اور آج بھی ان کے فرنٹ مین یہاں پر کام کر رہے ہیں. ان کے جو نچلے لوگ ہیں وہ چاہے وہ کوئی جو ہے وہ کوئی بھی اپنا فرنٹ مین یا اپنا بروکر جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے علاقے میں, یہ ایک الگ بات ہے. اصل جو ماسٹر مائنڈ لوگ ہیں ان کو پکڑے نا, جو یہ سارا سسٹم چلا رہے ہیں, آج بھی جو بیٹھے ہوئے چلا رہے ہیں, ان کو پکڑا جائے نا کہ 14 سال میں کس نے کیا کیا کراچی شہر میں. ٹھیک ہے, لیکن یہ کھنڈر بنا دیا. بھی بنتا ہے کہ ایم کیو ایم نے کیا کیا کراچی شہر میں, کیونکہ کراچی شہر کو ایم کیو ایم اون میں نے کرتی مثال دی نا تھی. آپ کو کہ کراچی میں اگر کبھی ترقی ہوئی ہے, آپ ایکس ایم پی اے بھی رہ چکے, بلدیہ ٹاؤن کے عوام کو کیا دیا, 8 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے, 8 سال میں کیا وہاں کی عوام کو دیا. ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں. جی ناظرین خوش آمدید. کامران صاحب, بریک سے پہلے جو میرا سوال تھا, ایکس ایم پی اے بھی رہے, ٹاؤن ناظم بھی رہے, 8 سال کا عرصہ ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے, بلدیہ کے عوام کو کیا دیا؟ بلدیہ کے عوام کو یہ تو ظاہر ہے کہ اپنے منہ میں کیا کہوں کہ یہ تو بلدیہ کے عوام ہی آپ کو بہتر طور پر جو ہے وہ بتا پائے گی کہ بلدیہ میں بطور ناظم جو بلدیاتی دور تھا, بطور ناظم بلدیہ میں اپنی پوری کوشش کی کہ جن ایریاز میں 20 سال سے اور 25 سال سے پانی کی سہولت نہیں تھی لوگوں کو, اور ٹینکر کے ذریعے یا پھر کنویں بورنگ کا پانی جو ہے وہ استعمال کرتے تھے, ان کو جو ہے وہ گھر گھر پانی پہنچایا. تو اور بلدیہ ٹاؤن میں انفراسٹرکچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی, بلدیہ ٹاؤن میں جو ہے وہ انفراسٹرکچر فراہم کیا وہاں پر, اور روڈوں کی حالت, پارکس, پلے گراؤنڈس, یہ وہ ساری چیزیں جو ہے
اور بلدیہ کا میرے خیال سے نقشہ اس بلدیاتی دور سے آپ پہلے کا دیکھ لیں اور بعد کا اگر دیکھ لیں، اور آج بھی بلدیہ جس صورتحال میں ہے، اب یہ جب سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے تو اس کو جو ہے وہ مزید بگاڑ ہی کی طرف جا رہا ہے. اچھا مجھے یہ تو ابھی وہاں پہ ان کے قادر بندخیل صاحب ان کے میرے خیال سے وہاں سے ابھی ایم این اے، اور وہ جو میرے پاس اس وقت بھی موبائل میں بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، اس سے پہلے ایم پی اے تھے آپ، لیکن وہ جو بگاڑ ہے وہ تو شروع سے ابھی تک ویسے کا ویسی ہے. وہاں کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، پانی عوام کو وہاں پہ بھی آج بھی میسر نہیں ہے، اور ٹینکر مافیا کا راج ہے وہاں پہ، یہ سارے معاملات تو آج بھی ہیں. پچھلے سال میں نے عرض کی نا کہ پچھلا جو بلدیاتی دور تھا، بلدیے میں اگر کبھی کسی نے کوئی سہولیات اگر دیکھی تو پچھلے بلدیاتی دور میں جب میں بطور ناظم تھا اسی ٹائم پر ہی بلدیہ میں کچھ ہو چکا، اور کچھ اگر سہولیات دی گئی تو اسی دور میں دی گئی. اس کے بعد میں جو ہے وہ بلدیہ کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور بلدیہ میں 2 ایم پی ایز کی سیٹیں تھیں، میں ایک سائڈ سے منتخب تھا ایم پی اے اور ایک سائڈ پر جو ہے وہ دوسرے ایم پی اے تھے. تو میں ظاہر ہے کہ اپنے علاقے کی جو ہے وہ بات کروں گا، تو میں نے تو اپنے جبکہ پیپلز پارٹی کے جانب سے جو ہے وہ ہم اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے تھے بحیثیت ممبر صوبائی اسمبلی، لیکن اپنے طور پر اپنے ذرائع سے اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے اور جو ہے وہ مختلف طریقوں سے واٹر بورڈ سے اور دیگر محکموں سے جو ہے وہ جو کچھ سہولیات فراہم کر سکتے تھے بلدیہ میں پانی کے مسئلے کے حل کے لیے. یہ غزالہ سیال باجی جو بیٹھی ہوئی یہاں پر یہ خود اس کو وٹنس کریں گی کہ میرے خیال سے بلدیہ کے پانی کے مسئلے کے حوالے سے جتنی بار میں نے اور جس انداز میں نے سی ایم صاحب سے اور جو ہمارے منسٹر بلدیات تھے ان سے کس طرح سے بات کی ہے، یہ خود میرے خیال سے اس کو وٹنس کریں گے کہ سب سے زیادہ اگر اسمبلی میں اگر میرے 100 دن کی اگر کوئی کارکردگی ایک سال بھر میں تو میرے خیال سے 90 دن میں پانی پر بات کرتا تھا. اور اس کا ثمر یہ آیا ہے کہ واٹر بورڈ نے وہاں پر ایک لائن بھی جو میرا حصہ تھا علاقے کا حلقے کا، وہاں پر جو ہے وہ لائن بھی تقریباً جس کی لاگت تقریباً 35 کروڑ روپے تھی، وہ ایک لائن بھی جو ہے وہ بچھائی گئی. اور اس سے پہلے بلدیاتی دور میں ہمارے تقریباً 88 کروڑ روپے کی لائن ہم لے کر آئے تھے بلدیاتی دور میں، اپنے بلدیاتی دور میں، جو آل اوور پورے بلدیہ کو جو ہے وہ بلدیہ میں پانی کا مسئلہ اس ٹائم پر نہیں تھا، ہر گھر میں پانی پہنچ رہا تھا، مطلب روزانہ کی بنیاد پر نہیں تھا، 2 دن 4 دن 6 دن بعد 1 ہفتے بعد جو ہے وہ پانی ہر گھر میں پہنچایا جا رہا تھا. اسی طرح سے انفراسٹرکچر جو ہے وہ بحال کر دیا تھا. تقریباً 350 سڑکیں بلدیہ ٹاؤن میں بنائی گئی تھی اس ٹائم، 350 سڑکیں. اور اسی طرح سے پارکس بنائے گئے، تقریباً 9 کے قریب جو ہے وہ پارک بنائے گئے تھے. لیکن پارک کا آپ نے اچھا ذکر کیا، لیکن جو پارکس بنائے گئے تھے ان کے اوپر تو شادی ہال بنا دیے گئے، اور ان کو لیز کس نے دی؟ نہیں، شادی ہال پارک پر نہیں بنا، پارک سے بنا. نہیں شادی یہ آپ کے پاس جو ہے وہ اگر میں پروف آپ کو دے دوں، آپ پروف کر دیں مجھے تو میں ٹھیک ہے. پارک نہیں ہے، پارک ایکسٹرا لینڈ پر، پارک کی لینڈ تھی ان کے اوپر شادی ہالز بنائے گئے، ایکسٹرا لینڈ کو بچانے کے لیے پارک بنایا گیا برائے نام، مطلب پارک میپ میں پارک نہیں ہے، ایکسٹرا لینڈ پر. ایکسٹرا لینڈ جو مطلب پارک کی جو لائن تھی وہ ایکسٹرا تھی، وہ تھوڑا سا باہر نکلا ہوا تھا. سن لیجیے ٹھیک ہے، سن لیجیے. ایکسٹرا لینڈ پر ریونیو بڑھانے کے لیے جب ظاہر ہے کہ گورنمنٹ آ گئی پیپلز پارٹی کی، اپنا ریونیو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ کیا تھا. اور اس کا مجھے ایس ایل جی او جو پرانا ایس ایل جی او تھا وہ اجازت دیتا تھا مجھے کہ اپنے کاؤنسل ممبران کی منظوری سے جو ہے وہ اپنے ریونیو کو جنریٹ کرنے کے لیے، عوام کو سہولت دینے کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے وہ بنایا جائے. ایک ایکسٹرا زمین تھی جو مطلب کسی میپ میں کسی نہ تو وہ پارک ہے، نہ کوئی وہ ایمنٹی پلاٹ ہے، نہ کوئی ایس ٹی ہے، نہ کچھ دوسرا. تو ایک ایکسٹرا لینڈ تھی، وہاں پر پارک بنا کر کے اس زمین کو سیو کیا گیا تھا. وہاں پر لوگ بھینسیں باندھا کرتے تھے، لوگ گوبر پھینکا کرتے تھے. وہاں پر اس قسم کا ایک نالا بہ رہا تھا، رینی نالا بہ رہا تھا. اس زمین کو جو ہے وہ درست کر کے قبضہ مافیا سے بچانے کے لیے وہاں پر جو ہے وہ شادی ہال بنائے گئے. یہ ہوا. لیکن بلدیہ ٹاؤن کی اگر بات کرتے ہیں، وہاں پہ 5 روپے کے حلف نامے پہ لوگوں کو مکان فروخت کیے. 5 روپے کے حلف نامے پر یہ آپ کے علم میں ہوگا، میرے علم میں ایسا نہیں ہے. اچھا، آج ہو رہا ہے یا پہلے ہوا تھا؟ میرے پاس ساری ڈاکیومنٹیشنز موجود ہیں. ڈاکیومنٹیشن اگر موجود ہو تو آپ میرے خیال ماضی کی بات کر رہی ہوں میں، ابھی کی بات نہیں کر رہی، ماضی کی بات. 5 روپے کے اسٹامپ پر کیا 5 روپے کا حلف نامے جو ان کے اوپر، ہاں ان کے اوپر جو ہے عوام کو مکانات جو ہے فروخت کیے گئے ٹاؤن سسٹم میں. یہ میرا نہیں، ٹاؤن کا اصل میں ٹاؤن کا اختیار نہیں ہے نا یہ کہ زمینیں وہ مکانات بانٹنا، پلاٹ بانٹنا ٹاؤن کا ڈومین ہی نہیں ہے. یہ تو زمین تو سرکار کی تھی، مطلب سٹی گورنمنٹ کی تھی، آج کے ایم سی ہے.
اور سٹی گورنمنٹ کی زمین تھی، ٹاؤن کا تو اختیار ہی نہیں ہے. اچھا، اور جن پارکس کی آپ بات کر رہے تھے وہ ایس ٹی تھے یا پھر کے ایم سی کے تھے؟ جس میں وہ شادی اس حال کی بنا- جن میں شادی ہال اس بنے کی ہیں. باقاعدہ پرمیشن لے کر سٹی گورنمنٹ سے، لوکل بورڈ سے اس کی باقاعدہ پرمیشن لے کر کے اور ایکسٹرا لینڈ کو یوٹیلائز کر لیا، ایس جس ٹی سے ریونیو پارکس تھے جنریٹ نا، ہو رہا ہے. ایس ٹی تھے نا، لیکن کے ایم سی کس حیثیت سے؟ ایکسٹرا لینڈ میڈم، ایکسٹرا میں لینڈ. پارکس کی بات کر رہی ہوں، میں ایکسٹرا لینڈ کی تو بات ہی نہیں کر رہی نا، وہ سرکاری لینڈ تھی نا. کیا آپ یہ دوسرا ایشو کو ڈسکس کر رہی ہیں میرج ہال میں کے علاوہ؟ پارک والی کی بات کر رہی ہوں، جو پارک کا جو تھا، جن کے اوپر شادی ہالز بنا دیے گئے تھے. ٹھیک ہے، وہی بات ہے. کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا جن کے اوپر شادی ہالز بنائے گئے تھے، میں اس پارک کی بات کر رہی میں ہوں اس کو جو کہہ رہا ہوں، گورنمنٹ میں کی نے لینڈ جواب تھی. دیا تو صحیح کہ گورنمنٹ کی لینڈ تھی، تھی، لیکن کے ایم سی کی لینڈ تھی. پہلے اچھا، آج پارک بنے ہوئے وہاں پہ؟ پہلے بالکل بنے ہوئے. پہلے جو ہے وہ اپنی کاؤنسل سے اس کی منظوری لی، کاؤنسل سے منظوری لی، پھر لوکل بورڈ سے منظوری لی، پھر سٹی ناظم سے منظوری لی، سٹی کاؤنسل سے منظوری لی، پھر وزیر بلدیات سے منظوری لی. اچھا، ٹھیک ہے، یہ تمام تر وہ سرکار کی پراپرٹی ہے، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے. وہ آج ڈی ایم سی، آج جو پیپلز پارٹی رن کر رہی ہے وہاں پر کیواڑی ضلع کو، پیپلز پارٹی کی ملکیت، مطلب پیپلز پارٹی کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ ان کی ملکیت ہے، لیکن سرکار کی ملکیت ہے. ہاں. مطلب وہ ناٹ کسی کو الاٹ نہیں کر دیا گیا، کوئی ذاتی طور پر کسی کو الاٹ نہیں ہو، اور رینٹل بیس پر ہے، رینٹل بی او ٹی پر، ٹھیک ہے، بلڈ آپریٹ ٹرانسفر. مطلب وہ منتھلی بنیاد پر جو ہے وہ یا ڈسٹرکٹ ہو یا ضلع ہو یا ٹاؤن ہو، اس کو جو ہے وہ منتھلی بنیاد پر پیسے دیتے ہیں، کرایہ دیتے ہیں. مطلب ٹھیک ہے جی. اور باقی آپ نے پانی کی بات کی، تو پانی کا جہاں سے آپ نے کہا کہ ہم نے، اور وہاں پہ انفراسٹرکچر کی بات کی، تو انفراسٹرکچر تو آج بھی وہاں کا برا تباہ حال ہے. حال کر دیا گیا نا، ایسا نہیں ہے. میرے پاس تو ریکارڈڈ ہے نا، میرے پاس تو 2 بکس ہیں جو ہماری جو پرفارمنس رہی ہے، میرے پاس تو 2 بکس ہیں. غزالہ صاحب آپ گئی ہیں بلدیہ ٹاؤن؟ جب آپ لوگوں نے بنایا تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئے اور ڈنڈے لے کر کھڑی ہو جائے. پھر آپ نے جو بگاڑ کیا تھا وہاں پر، جس طرح بھی آپ بھائی خود بتا رہے ہیں کہ ایک پلاٹ تھا، اس پر ہم نے شادی حال بنا دیے. تو اس طرح کے قبضہ مافیا سے، پیپلز پارٹی کی قبضہ مافیا سے بچانے کے لیے، جو آپ کی قبضہ مافیا تھی، جو آپ لوگوں نے چائنا کٹنگ کیے، جو آپ نے کراچی شہر کے لیے جو آپ بلدیہ فیکٹری کا جو اتنا بڑا سانحہ ہوا، وہ بھی میرے بھائی کے ہی ایریا میں تھا، جو فیکٹری کو پتہ نہیں 30 کروڑ، میں اس وقت ایم پی نہیں تھا، 30 کروڑ بھتہ لینے کے لیے آپ لوگوں نے 300 لوگوں کی جانیں لی. یہ تو ریکارڈ پر ہے، وہ تو کیس میں ختم ہو گئی کہانی. لیکن دوسری چیز ختم ہوئے یا کچھ بھی ہوا، سیاسی معاملات تھے، الزام تراشیاں تھی، سیاسی ایشوز تھے. ابھی تو دیکھیں وہ جو کچھ بھی ہوا، آپ لوگوں کی حکومت تھی نا، آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، لوکل گورنمنٹ بھی آپ کے پاس تھی، سب کچھ آپ کے پاس. آپ نے 300 لوگوں کو جلا کر راکھ کر دیا. تو ہمارے لوگ یہاں پہ خود بتایا کہ پارک بنایا ہم نے، پارک کی زمین پر اس طرح کے کئی وارداتیں. یہ دیکھیں آپ کے سمجھنے میں فرق ہے، آپ اس کو، یہی پیپلز پارٹی اسی طرح سے رن کر رہی ہے، سمجھنے میں فرق ہے. بھائی ایک زمین پارک کی ہے ہی نہیں، لوگوں نے کی اور پارکوں کو قبضے ایکسٹرا کر لینڈ اور پارک میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ کورٹیں، وہ جو سارے جو وہ آپ نے شادی حال بنائے اب وہ ٹوٹ رہے ہیں. آپ نے تو وہ پیسے لے لیے، جو غیر قانونی عمارات تھی وہ ساری ٹوٹ رہی ہیں. لیکن لیاری کا بھی یہی حال ہے غزالہ صاحب، لیاری میں بھی یہی ہے، وہاں پہ بھی غیر قانونی عمارات بنائے گی، ان کو کس سے پرمیشن دی تھی؟ یہ سب کچھ جو ابھی ہمارے پاس لوکل گورنمنٹ ہے، وہاں پہ تو متحدہ نہیں تھی، وہاں پہ متحدہ نہیں تھی. لیاری میں جو غیر قانونی عمارات بنی ہے وہاں پہ کون ذمہ دار تھا؟ وہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہماری حکومت نہیں تھی. ان حکومتوں میں ہماری پیپلز پارٹی حکومت نے کبھی بھی کراچی میں یا کہیں قبضے نہیں کر کے اس طرح پارک بنائے، وہ بنائے، میرج ہال بنائے، یا اتنی بڑی بلڈنگیں بنائی نالوں کے اوپر. پیپلز پارٹی نے کبھی بھی نہیں ایسے کام کیے. تو اب انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی اور جو غیر قانونی بلڈنگیں وہ ہٹائیں گے ضرور. لیکن ہم دیکھیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو بیچارے بیوہ اور یتیم عورتیں یا بیوہ عورتیں، ان کے ساتھ ان کی زمین ان سے کس طرح سے ملی انہوں نے، جس طرح آپ نے بتایا کہ 5 روپے کے اسٹامپ پیپر پر ان کو لکھ کر آپ نے دے دیا. تو یہ بہت بڑے سانے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے آپ ان کو، اگر آپ کے پاس گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، ویسے تو کراچی میں سب کچھ قبضہ ہو گیا ہے، کوئی ایسی پراپرٹی، کوئی ایسا پلاٹ نہیں ہے جس پر جا کے ان غریب لوگوں کے لیے
सस्ती घर बनाए जाएं या कुछ भी नहीं बचा। तो इस वजह जैसे से अभी 176 इस एकड़ वजह कॉटेज इंडस्ट्री पर इस बल्दिया वजह में से कब्जा हो रहा है, इंशाल्लाह इतार टाउन में। हमारी हुकूमत आएगी और कराची भी लोकल गवर्नमेंट जो हमारी बनेगी। अभी मुर्तजा वहाब साहब काफी काम कर रहे हैं और काफी स्टेक होल्डर कराची के लोगों, मुर्तजा वहाब का नाम कहा मैंने, तो काम होगा और इलेक्शन होगी, लोकल बॉडीज की हम बिल लेकर आ रहे हैं। तो जो मसाइल हैं, जो MQM छोड़कर गई है मसाइल, उनको बैठकर हल करेंगे और अपने भाइयों के साथ मिलकर बैठकर कराची के लिए, सिंध के लिए बेहतर जो होगा वो बेहतर काम करेंगे। ठीक है, आपने भी बात की, अफसोस होता है गरीब गुरबाओ जो है मतलब सारी ज़िंदगी उनका सरमाया होता है, लेकिन पीपल्स पार्टी का मंशूर है रोटी कपड़ा और मकान। यहाँ पे मैं कई मरतबा इस बात को मैं दोहरा चुकी हूँ, ना रोटी है ना कपड़े, तो आप रहने दे, वो तो एक्स्ट्रा एक चीज़ है, और ना रहने के लिए हमारे पास छत है। तो किस तरह से पीपल्स पार्टी ने मेरी बात सुने, हमने इन्होंने जो कुछ भी किया, इन्होंने जो कुछ भी किया, ज्यादतियां की, नालों पर लोगों को बिठाए, फुटपाथ पर, लेकिन पीपल्स पार्टी ने किसी को नहीं हटाया। लोगों ने जाकर केस किए कि भाई हम, जज साहब खुद उन्होंने कहा कि कोई रास्ता नहीं था कि जहां से हमारी गाड़ी गुजरे और फुटपाथों पर लोग बैठे हुए हैं, एक तो सिक्योरिटी रिस्क और दूसरा कोई जगह खाली नहीं है कि जहां पर पॉपुलेशन ना हो, लोग ना हो, पार्कों पर कब्जे, फुटपाथों पर कब्जे, हर जगह पर कब्जे। एक नैरो सिटी बना दिया गया, इतना बड़ा शहर था, इतने बड़े रोड, खुले खुले रोड थे, फुटपाथों पर लोग बैठे हुए हैं, फुटपाथों पर आपने देखे शॉप लगी हुई है, फुटपाथों पर अगर आपका छोटा सा शॉप है जो बाहर सारे सामान बाहर पड़े हुए हैं, तो आप, हमने तो किसी को तंग नहीं किया, लेकिन जब कोर्टों ने ये आर्डर दिए, कोर्ट ने ये एक्शन लिया, तो जाहिर है हुकूमत चुप करके तो नहीं बैठेगी, कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा कि वो जो फुटपाथ है वो खाली करे, लोगों के लिए होते नहीं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कोर्ट को तो ऑर्डर को सबने फॉलो करना है। नहीं देंगे तो लोग क्या फुटपाथों पर भी अपना काम ना करें? मेरी आपके चैनल के तवज्जुह से मुर्तजा वहाब साहब से ये गुजारिश होगी, ये मुतालबा होगा बल्कि बल्दिया टाउन की आवाम की जानिब से कि बल्दिया टाउन में जो कॉटेज इंडस्ट्री पर 176 एकड़ अरबों रुपए की सरकारी जमीन पर जो कब्जा किया जा रहा है, इसको फिलफोर जो है वो खाली कराया जाए। कब्जा माफिया के नाम, अगर आपको सपोर्ट चाहिए होगी, नाम चाहिए होंगे, तफसीलन मैं आपको फराम कर सकता हूं। इसी तरह से बल्दिया टाउन बस टर्मिनल पर जो रोजाना करोड़ों रुपए की छालियां और दीगर मंशियात के काम जिसकी सरपरस्ती जो है वो आपके लोकली लोग और पुलिस कर रही है, इसको जो है वो फिलफोर जो है वो इस मामले को देखा जाए। जो स्मगल शुदा छालियां जो लाई जा रही है यहाँ पर, इसको फिलफोर बंद कराया जाए। इसी तरह से कब्जा माफिया के खात्मे के भी जो है वो अमली इकदाम किए जाए, ना कि सिर्फ जो है वो बयानबाजी की हद तक रहा जाए। नहीं, माशाल्लाह मुर्तजा वहाब साहब अच्छा काम कर रहे हैं और उम्मीद करता है कि वो इस चीज को फौरी तौर पे एक्शन लेंगे, कार्रवाई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा कामरान साहब, जैसे असर मैं ये बात करी थी इनसे कि पीपल्स पार्टी के मंशूर रोटी कपड़ा और मकान, ना उन्होंने कराची के अवाम को मकान दिए, ना कोई कराची के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट लेकर आए। जिस तरह से वफाक की सिर्फ बातें, यहाँ पे केफर मंसूबा भी अधूरा का अधूरा है और बाकी जो दीगर ग्रीन लाइन मंसूबे, और उनके कोई अपने तो नहीं है, वो तो पुराने मंसूबे, मुझे पता है। K4 मंसूबे की जिस तरह आप बात कर रहे हैं, तो K4 मंसूबे में वफाक हुकूमत और सिंध हुकूमत दोनों का शेयर है। तो जब ये हब नदी है वहां से वो बनेगा, तो जब अभी वफाकी हुकूमत ने अभी एहसास हुआ है उनको कि कराची के लोग चीख रहे हैं पानी के लिए, तो जब आप लोग हमें हिस्सा नहीं देंगे, सिंध हुकूमत इतना बड़ा अरबों रुपयों का वो बन रहा है प्रोजेक्ट, तो जब आप वफाकी हुकूमत हमें शेयर नहीं देगी, अभी उन्होंने मानी है कि हाँ हमें शेयर देना चाहिए था, तो ये पहले अभी इंशाल्लाह सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के जो हमें बजट मिल रही है वो काम शुरू हो गया है। इंशाल्लाह 4 तक 2023 तक ये 4K वाला मंसूबा हो जाएगा। तो और मसाइल काफी हैं कराची के, सिंध के मसाइल तो है, मसाइलों में घिरे हुए हैं, सब पूरा पाकिस्तान घिरा हुआ है, क्योंकि हमें वफाकी हुकूमत ऐसी मिली है जो काम नहीं हो रहे हैं, नाअहल हुकूमत है, तो हम उसको जो महंगाई और उसकी तरफ हम लगे हुए हैं। तो डेवलपमेंट के काम में इंशाल्लाह मैंने यही कहा कि लोकल गवर्नमेंट की बॉडीज आएगी, जब निचली सतह पर हुकूमत होगी तो सारे मसाइल वगैरह
हल हो जाएंगे। लेकिन अभी तो रीसेंसस का आप लोग वेट कर रहे हैं, उसके बाद ही तो लोकल गवर्नमेंट का नहीं, सेंसस अगर देखें, इलेक्शन कमीशन ने अगर पुराने पॉपुलेशन या सेंसस पर कराई हुकूमत, इलेक्शन तो ज़ाहिर हमें करने पड़ेंगे। अगर वो हमारी बात मान रहे हैं कि हम वो जो नई पॉपुलेशन होगी और उसकी सेंसस होगी उसके बाद, तो उसके लिए तो काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है जी, कामरान साहब। मैंने ये कहा कि K4 मंसूबा जी, K4 मंसूबा, K3 मंसूबा पिछले बल्दियाती दौर में, हमारे जो बल्दियाती दौर था उस दौर में जो है वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद में पाइपलाइन में था K4 मंसूबा। 14 साल हो गए, 13 साल मुकम्मिल और 14वां साल के कई माह हो गए। 14 साल होने को हैं। मैंने बड़ी बुलंदबांग और पहले बजट में, जब मैं एमपीए बना, पहले बजट में मैंने जो है वो पीपल्स पार्टी के ये सीएम साहब को स्पीच दागते हुए और बल्कि जंप लेकर उछलते हुए, मतलब, और एक खुशी वाला एक अंदाज था जिसको मैंने भी बड़ा, मतलब, वो जो है वो दिल को मुतमईन और तसल्ली हुई। सबसे ज्यादा इफेक्टी, अगर कोई पूरे कराची शहर में अगर सबसे ज्यादा कोई पानी से इफेक्टी है, मुतासिर है, तो वो बल्दिया टाउन है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और वेस्ट में सबसे ज्यादा अगर कोई मुतासिर है तो बल्दिया टाउन है। मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई। तो मैंने कहा शुक्र कि जो है वो काम हो जाएगा। 14 साल हो गए, हमारा टाइम खत्म हो गया। पिछली गवर्नमेंट जो है वो उससे पहले और उसके बाद में हमारा टाइम खत्म हो गया। 3, साढ़े 3, 4 साल ये होने को है जो है वो अमली तौर पर कुछ नहीं किया। पीपल्स पार्टी सिंसियर ही नहीं है। कराची की पॉपुलेशन में डे बाई डे इजाफा होता चला जा रहा है। तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी होने को है और 1300 से 1400 मिलियन गैलन पानी की रिक्वायरमेंट है कराची शहर की रोजाना की बुनियाद पर। कराची को मिल 450 MGD रहा है। 450 मिलियन गैलन रोजाना की बुनियाद पर मिल रहा है, जिसमें वाटर माफिया, हाइड्रेंट माफिया पीपल्स पार्टी की सरपरस्ती में, इनके जो लोकली जो इलाकाई जो जिम्मेदार हैं, जो मुंतखब लोग हैं, उनकी सरपरस्ती में मुख्तलिफ हाइड्रेंट है। मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा, मैं इसको मतलब ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ और सबूत के साथ बात कर रहा हूँ। ये लोग मुलविस हैं। अच्छा, हाइड्रेंट माफिया अलग, और इसके अलावा फिर ये जो हमारे मुख्तलिफ एरियाज हैं, स्टील मिल और ये वो, कराची को 450 में से 250 से 300 MGD पानी मिलता है रोजाना, जबकि रिक्वायरमेंट कराची शहर की 1300 मिलियन गैलन की है। आज K6 मंसूबा जो है वो शुरू हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन K4 पे हम अभी तक रुके हुए हैं, अभी K4 मुकम्मल नहीं हो पाया। 14 साल में नहीं किया, उसको रीडिजाइन किया। अरबों रुपए का बजट, 25-30 अरब रुपए का बजट, वो पता नहीं कितने खरबों पे जा करके रुकेगा। अब तो मेरे ख्याल से नामुमकिन है। और पिछली एक मीटिंग रही, मैं सीएम साहब के साथ मीटिंग में मौजूद था। सीएम साहब से बल्कि मैंने ये सवाल भी किया, वो डिसलिनेशन की बात कर रहे हैं, वो पानी को इसकी रिजर्व की बात कर रहे हैं। ये मुख्तलिफ मतलब चौरंगियां घुमाने वाली बात और चांद सितारे और रेड लाइट के पीछे लगाने वाली बातें कर रहे थे। अमली इकदाम कुछ नहीं थे। रैनी बार ठीक है जी। कामरान साहब माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी कारकर्दगी आपकी रही है। अपने हल्के में भी आपने बड़े बकौल आपके कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है। नहीं, मेरे बकौल नहीं है, आपको आवाम विटनेस करेगी। आवाम विटनेस करेगी। उसके बाद फिर नैब के रडार पर क्यों थे आप? नहीं, नैब के रडार पर तो इन्हीं पीपल्स पार्टी के एक मोहतरम है, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ठीक है ठीक है, एक इन्हीं के पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था उनका। वो बस सिर्फ और सिर्फ सियासी मुखालफत में, सिर्फ और सिर्फ सियासी मुखालफत में उन्होंने एप्लीकेशन दे दी मेरे खिलाफ कि जी फला फला ये मैरिज हॉल दिए गए थे। अब आपको पता ही नहीं है सही चीज़ों का, सही मायने में आप जानते ही नहीं है, वाकफियत ही नहीं है आपको कि मामला क्या था। मैं इल्ज़ाम क्या है कि अलॉट किए हैं। भाई अलॉट करने की मेरी अथॉरिटी नहीं है यार। रेंटल बेस की मेरी अथॉरिटी थी, वो क्या है, रेंटल बेस की मेरी अथॉरिटी थी। रेंटल बेस पर देना, रेंट पर देना मेरी पावर थी, जिसको मैंने यूटिलाइज किया। और काउंसिल से, हाउस की मंजूरी से, मतलब जो मेरी जो काउंसिल थी उसकी मंजूरी के बाद में मैंने ये किया। रेंट पर है, वो सरकार की प्रॉपर्टी है, किसी की जाती प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, मतलब उसका जो एग्रीमेंट है, जो टर्म कंडीशन है उसकी, वो खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से 1-1.5 साल के बाद में। सरकार की प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। गजाला साहब क्या कहना चाहेंगे? टाइम शॉर्ट है। जो बातें की वाटर हाइड्रेंट और इनकी, ये सारे इन लोगों के बनाए हुए थे। वाटर हाइड्रेंट और ये पानी के वो हाइड्रेंट बनाए हुए थे। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने ख़त्म करते हुए और काम, मैंने वही बात की कि अभी मुर्तज़ा वहाब साहब बैठे हैं, उन्होंने जो कराची के मसाइल हैं उनको अच्छी तरह से वो बैठ के देख रहे हैं और काफ़ी मसाइल जो हैं पानी के और ये हल हो रहे हैं।
اور انشاءاللہ ابھی جو سندھ حکومت نے خامخواہ بھائی نے ظاہر اپوزیشن میں ہیں ہمارے اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں تو ہماری ہی مخالفت کریں گے، لیکن کام ہو رہا ہے، کراچی کے لیے بہت اچھے پروجیکٹ آ رہے ہیں، کافی پروجیکٹ بنائے بھی ہیں اور کافی انڈر برج بنے ہیں اور ہیڈ برج بنے ہیں، انڈر پاسز بنے ہیں، آپ نے دیکھے بھی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی یہاں سے آپ آئی ہوں جی جی گی بالکل، تو تائٹ روڈ والا بنا ہے، باقی مصطفیٰ کمال کے دور میں بنا تھا، بہت سارے پروجیکٹس بنائے سندھ حکومت نے۔ ٹھیک ہے جی، غزالہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، کامران صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گی۔ امید کرتی ہوں میری ناظرین کو آج کا ہمارا پروگرام اچھا لگا۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان ندا آصف کو اجازت، مجھے میرے آنے والے مہمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔